عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ معزز و مکرم مسلیان کرام، نوجوانان اسلام، واجب التکریم بزرگوں، آج کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، شب فارسی لفظ ہے، برات عربی لفظ ہے۔ شب کے معنی فارسی میں آتے ہیں رات کے، اور برات کے معنی عربی میں آتے ہیں بری ہونا، بری کرنے کا۔ ایک ایسی رات ہے جس رات میں اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں۔ جو بندے اللہ کے حضور اپنی ساری زندگی میں کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرتے ہوں، آ کر کے یہاں گڑ گڑا کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہوں، ایسے بندوں کو ان کے دو آنسوں کے قطرے گرانے کی بنیاد پر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اور سر کے بالوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے، درخت کے پتوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے، ریت کے ذرات کے برابر گناہ ہوں گے، سمندر کے قطرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے، تو اس کے دو آنسوں کے قطروں کی بدولت اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ آفر والی رات ہے۔ ویسے تو پورے سال میں اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان میں آتے ہیں، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ وہ بندے جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سے مانگنا جانتے ہیں، اللہ کی الفت، چاہت، محبت، عشق، پیار جس کے سینوں میں بسی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہوتی ہے، وہ بندے سال بھر اس آفر کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پورا سال آخری حصے میں رات کے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کے بندوں سے پوچھتے ہیں، پوچھو کیا ہونا، بتاؤ کیا ہونا، کیا کوئی ہے رزق مانگنے والا، کیا کوئی ہے جو اپنی پریشانیوں کو مجھ سے حل کراتا ہو، کوئی ہے جو مجھ سے اولاد مانگنے والا ہے، کوئی ہے جو رزق میں برکت کی دعا کرتا ہے۔ سال بھر میں آخر کے رات کے آخری حصے میں، اور یہ ایک ایسی رات ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور صبح صادق تک پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے روایت پڑھ کر کے بیان کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پوچھتے ہیں کوئی، اللہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا، میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی اپنے حاجات کو پیش کرنے والا، میں اس کے حاجات کو پورا کر دوں، ہے کوئی جس کی ضرورتیں زیادہ ہوں اور وہ تکلیف زدہ ہو، پریشانیوں میں ہو، کہ اس کی پریشانیوں کو دور کر کر اس کے ساتھ میں سہولت کو عطا کر دوں۔ اللہ خود پکارتے ہیں، اللہ سال بھر آ کر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تیری مدد کا میں محتاج ہوں، اللہ رزق میں بے برکتی ہے، اللہ اولاد نہیں ہے، اللہ بیوی نافرمان ہے، اللہ بچے نافرمان ہیں، اللہ ماں باپ کی صحیح سے خدمت نہیں کر پا رہا ہوں، ہاتھ پیر کمزور ہو چکے ہیں، صحت ساتھ نہیں دیتی، طبیعت ساتھ نہیں دیتی، اللہ تیری ضرورت اور تیری طاقت کا میں محتاج بن چکا ہوں، تو مختار کل ہے، انکا علی کل شیء
قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ تو ہے، ہر چیز پر طاقت رکھنے والا اللہ تو ہے، ہر چیز پہ قبضہ اگر کسی کا ہے اللہ وہ تیرا قبضہ ہے، میں تجھے پکار رہا ہوں اللہ میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ سال بھر رزق میں تنگی کی شکایت کرنے والا اللہ کو پکارتا ہے، اولاد کی نافرمانی کی شکایت کرنے والا اللہ کو پکارتا ہے، اولاد کے نہ ہونے والا اللہ کو پکارتا ہے، سال بھر تجارت میں بے برکتی کی شکایت کرنے والا اللہ کو پکارتا ہے۔ مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں خوش ہو جاؤ اللہ کے اس آفر پر، خوش ہو جاؤ اللہ کے اس آفر پر۔ یہ شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تمہیں پکار رہا ہے، بندے آؤ مانگو میں تیار ہو، مانگو میں دینے کے لیے تیار ہو، بندے آ جانا۔ یہ نہ سوچ کہ میں جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ کا گناہ مجھ سے شادی ہو گیا، بدنظری کا گناہ مجھ سے شادی ہو گیا، میرے ہاتھوں نے گناہ کر بیٹھے ہیں، میرے پیروں نے گناہ کیا ہے، جسم کا ایک ایک عضو گناہوں میں ملوث ہے، کیا ہوگا اللہ کے سامنے اگر مانگو؟ کہاں سے اللہ قبول کرے گا؟ کہاں سے قبولیت کا مجھے شرف حاصل ہوگا؟ نہیں نہیں، میں اتنا بڑا گنہگار جس کے گناہوں کو گنا نہیں جا سکتا، میں جا کر کے اللہ سے مانگوں گا، اللہ کہاں قبول کریں گے؟ مایوس نہ ہونا، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں اعلان ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ سمندر کی جھاگ کے برابر تیرے گناہ ہے، ارے وہ چھوڑو جی، سمندر تو سمندر ہے، سر کے بال تو سر کے بال ہے، اور جھاڑ کے پتے تو جھاڑ کے پتے ہیں، اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے، اس کی بھی ایک گنتی ہوتی ہے، اگرچہ کہ لاکھوں میں ہو، اگرچہ کہ کروڑوں میں ہو۔ سنو ذرا، علماء کتابوں میں لکھتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ یہ خلا تیرے گناہوں سے بھری جا سکتی ہو، تب بھی آ جانا، دو خطرے آنسوں کے گرا کر اللہ سے توبہ کر لینا۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، 100 مرتبہ رب کعبہ کی قسم، اللہ کبھی اپنے دربار سے تجھے نہیں دھکارے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وحشی بن حرب نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، زندہ کے کہنے پر بھالا مار کر کے شہید کر دیا، توبہ کی، اسلام قبول کیا۔ حضور نے فرمایا یہ بھی میرا صحابی ہے، اس کو برا مت کہو۔ سیدنا حمزہ کو جو حضور کے چچا تھے، سب سے زیادہ اپنے چچا خواجہ ابو طالب کے بعد جسے حضور چاہتے تھے، محبت تھی جسے، وہ حضرت حمزہ جو حضور کے چچا تھے، محبت اتنی زیادہ، حضرت حمزہ کے 70 ٹکڑے کر دیے گئے، آنکھ کے ٹکڑوں کو جمایا گیا، اور رکھ کر کے صحابہ نے نماز جنازہ کا ارادہ کیا، صحابہ نماز پڑھ کے الگ ہو گئے، حضور آئے، نماز پڑھی، دل نہ بھرا، پھر پڑھی، دل نہ بھرا، پھر پڑھی، دل نہ بھرا، 70 مرتبہ اپنے چچا کا نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ کیوں؟ عشق تھا چچا کی ذات سے، محبت تھی چچا کی ذات سے، ایسے چچا کو قتل کرنے والا توبہ کر کے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اسے کوئی بری نگاہ سے نہ دیکھو، یہ میرا صحابی ہے۔ بس اتنا فرمایا کرتے تھے، وحشی بن حرب میرے سامنے نہ بیٹھو، میری گزارش ہے، میرے پیٹ کے پیچھے بیٹھ جانا، جب تم سامنے آتے ہو مجھے میرے چچا کی یاد تازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ تم گنہگار ہو، توبہ، گناہوں پر توبہ کرنے والا ایسا ہے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ ہو گئے توبہ کر لیا، گناہ سابی ہو گئے توبہ کر لیا، بدنظری انسانی فطرت ہے، کبھی بدنظری ہو گئی توبہ کر لیا، انسانی فطرت ہے زنا ہو گیا توبہ کر لیا۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے زنا ہوا توبہ کیا، پھر زنا ہوا توبہ کیا، پھر زنا ہوا توبہ نہیں۔ کتابوں میں آتا 3
مرتبہ جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے نا، اسی گناہ پہ زنا کرتا توبہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے توبہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے توبہ کرتا ہے، تو اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں، موت تک اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جتنے بھی آپ کے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ راتیں شب قدر و شب برات، یہ ایسی راتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے، اپنی خوشی کا اعلان کیا ہے، اپنے صفت الرحمن اور صفت الرحیم پر جوش میں آ جاتے ہیں اللہ، اور بندوں سے سوال کرتے ہیں آؤ مانگنے والوں، آج تمہارے گناہ کو نہیں دیکھوں گا، رو دو خطرے گرا دے، پورے کے پورے گناہوں کے آپ کو تیرے دو خطرے بجھا دے، تیرے گناہوں کی بنیاد پر تیرے جہنم کا ٹھکانہ بن چکا ہوگا، آگ دہکا دی گئی ہوگی، جلا دی گئی ہوگی۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو خطرے اگر تو گراتا ہے نا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیرے خطرے کو بجھا دے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، شرط یہ ہے آؤ، مایوس نہ ہو اللہ سے، آؤ ایسی راتیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب میری اور آپ کی زندگی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ پر ہوگا۔ صرف یہ نہیں میں ایمان لا گیا، ایمان پر ہی مروں گا، اب میں اعمال صالحہ کروں یا نہ کروں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 40-50 سال کی ہماری زندگی ہے، حضور نے فرمایا بہت سارے ایسے ایمان والے بھی ہیں رات میں سوتے ہیں ایمان کی حالت میں، صبح کو اٹھتے ہیں تو کفر کی حالت میں۔ ایسے بہت سارے ہیں جن کی صبح ہوتی ہے ایمان کی حالت میں، سوتے سوتے کفر کی حالت میں ہو کے سوتے ہیں۔ نہ دن کا بھروسہ نہ رات کا بھروسہ۔ نوجوانوں، میں ہمیشہ زیادہ آپ سے مخاطب اس لیے ہوتا ہوں، دنیا کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہماری نسلوں کو جہنم کے دہانے پہ کھڑا کر دیا گیا۔ یہودیوں کی سازشیں کامیاب ہیں، عیسائیوں کی سازشیں کامیاب ہیں۔ عیسائیوں کے اسٹائل عیسائیت کی قوم اتنا نہیں اپناتی جتنا مسلمان اپناتا ہے۔ یہودیوں کا طریقہ اتنا یہودیوں کی قوم نہیں اپناتی جتنا مسلمان ان کے طریقوں کو اپنا کر اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل کے مکمل۔ اللہ پہ تم احسان نہیں کر رہے ہو نماز پڑھ کر، اللہ پہ تم احسان نہیں کر رہے ہو روزہ رکھ کر، اللہ پہ تم احسان نہیں کر رہے ہو زکوٰۃ ادا کر کر، اللہ پہ تم احسان نہیں کر رہے ہو اللہ کے گھر کو کچھ پیسہ لگا کر، اللہ پہ تم احسان نہیں کر رہے ہو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کر کر، اللہ پہ تم احسان نہیں کر رہے ہو بیواؤں کا خیال کر کر، یتیموں کا خیال کر کر، مسکینوں کا خیال کر کر، محتاجوں کا خیال کر کر، پڑوسیوں کا خیال کر کر، نہیں ہے اللہ پہ احسان۔ نماز پڑھ رہا ہے یہ نہ سوچنا کہ میں کامل مومن ہوں، رمضان کے 20 روزے مکمل رکھ لیا، اب اس بات کی غلط فہمی میں نہ رہنا بس رمضان کے روزوں سے میں مسلمان بن گیا، مکمل کامل مومن بن گیا، زکوٰۃ ادا کر دیا میں کامل مومن بن گیا، صدقہ اٹھے بیٹھے تھوڑا سا صدقہ نکال لیا اور میں کامل مومن بن گیا۔ نہیں، تیرے اخلاق بھی تیرے اسلام میں داخل ہیں۔ تیرے گھر کے بیوی بچوں کے ساتھ جو تیرا سلوک ہے، ان کے ساتھ بات چیت کا رویہ، ان کے ساتھ پیش آنے کا رویہ، ان کے ساتھ اخلاق جو تو ظاہر کرتا ہے، وہ بھی تیرے ایمان میں تیرے اسلام میں داخل ہے۔ تیری تجارت تیرے ایمان میں داخل، تیرا چلنا
تیرے ایمان میں داخل، تیرا کھانا تیرے ایمان میں داخل، تیرا پھرنا تیرے ایمان میں داخل، تیرا بولنا تیرے ایمان میں داخل، تیرا سوچنا تیرے ایمان میں داخل، کسی چیز کا دل میں خیال پیدا کرنا یہ بھی تیرے ایمان میں داخل ہے۔ کہ نانی اماں کی روٹی نہیں ہے کہ جیسے بیلو پکا لو کھا لو، شریعت کو مکمل کا مکمل اپناؤ اور اس میں خود کو مکمل داخل کرو، تب جا کر کے اللہ کی نگاہ میں مومن بنو گے۔ تھوڑا سا اپنا لیا، تھوڑا سا چھوڑ دیا نا۔ ہمارے اخلاق سب سے زیادہ مسلمان قوم پہچانی جاتی ہے تو بد اخلاقی سے پہچانی جاتی ہے۔ گالیاں اوہو ڈیزائن کے گالیاں ڈکشنری میں نہیں ملتے۔ جو گالیاں بڑی کاٹوس کے نوجوان، شانتی نگر، روسیا نگر کے نوجوانوں کے پاس جو گالیاں موجود ہیں نا، امریکہ کی ڈکشنری میں بھی وہ گالیاں شاید مل جائیں تو مل جائیں۔ اخلاق پیش کرو نوجوانوں، اخلاق پیش کرو۔ حضور کو جب جنگ کا موقع آتا تلوار اٹھاتے، اسلام پھیلانے نہیں، اسلام بچانے۔ جب حضور نے تلوار اٹھائی ہے، اسلام کو پھیلایا نہیں، اسلام کو بچایا ہے۔ کافروں نے جب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، حضور نے صحابہ کو اکٹھا کیا، آؤ یہ اسلام کو مٹانے آئے ہیں، قرآن کو مٹانے آئے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اے عمر فاروق، آج تیرے جذبہ دکھانے کا وقت آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر، آج تیری ہمت کو ظاہر کرنے کا وقت آ گیا۔ علی، آ جانا، تیری ہمت کو ظاہر کرنے کا وقت آ گیا۔ اسلام کی حفاظت کا جب بھی موقع ہوتا، حضور تلوار اٹھاتے اسلام کی حفاظت کراتے۔ اسلام کو پھیلایا کس سے ہے؟ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ ایک یہودی آیا، وہ یہودی حضرت سیدنا بلال سے قرض دیا تھا۔ پہلے سیدنا بلال کے پاس آیا چند دن پہلے، آ کر کے یہ کہنے لگا، بلال میں نے سنا ہے تم اپنے آقا کے حکم پر لوگوں سے قرض لیتے ہو اور وقت پہ واپس کر دیتے ہو، میرے پاس کچھ اضافی پیسے پڑے ہوئے ہیں، چاہے تو لے سکتے ہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں، وقت پہ مجھے لوٹا دینا۔ حضرت بلال نے چلو بھی اچھی بات ہے، قرض دے رہا، قرض حسنہ تو جائز ہے، وقت پہ لوٹا دیا جائے گا، اس میں کوئی سود نہیں، اس پہ کوئی سود کا تو معلوم تھا، جس میں آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر گھر کا ہر فرد شامل ہے۔ گھر میں اگر 5 فرد ہیں، 3 بھائی اور 2 بہنیں، پانچوں کے پانچوں سود میں مبتلا۔ کوئی گاڑی کے لون پر ہے تو کوئی موبائل کے لون پر ہے، کوئی فریج لون پہ لیا ہے، تو نہ جانے کسی نے ٹی وی، گناہ کو گناہ کے ذریعے خرید کے لایا، وہ بھی گناہ، لینا بھی گناہ، گناہ کو گناہ سے خرید کے لایا ہے۔ لوگوں، میرا عنوان آج کا سود نہیں ہے، حرام خوری نہیں ہے۔ ایک بات کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، 2 جملے سن لینا۔ سود کھانے والوں، ایک گھنٹے پر سود دینے والوں، پیاز کھانے والوں اور غریبوں کا سود کے نام پر خون چوسنے والوں، میری 2 باتوں کو دل کے کان کھول کر کے سن لینا اور دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ سود کھانے والے سے اللہ کہتے ہیں، سود کھانے والے تیرے گناہ کا عذاب تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ بات سن لے، اگر تو سود کھاتا ہے تو میرے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے کسی کے اندر اتنی طاقت کھڑا ہو جائے اس مجمع میں اللہ سے جنگ کا اعلان کرنے والا؟ کوئی فرعون ہے؟ سمندر میں خرق کر کے اللہ نے مارا تھا۔ جس نمرود نے دنیا کے اندر جنگ پھیلانے کی کوشش کی، معمولی سے لنگڑے مچھر کے ذریعے سے دنیا سے فنا کر دیا۔ وہ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں دکھتی، وہ اپنی طاقت میں یکتا ہے، جسے وہ خدائی میں یکتا ہے، رزق دینے میں یکتا ہے، رحم کرنے میں یکتا ہے، کرم کرنے میں یکتا
بارش برسانے میں ایکتا ہے، اولاد کے دینے میں ایکتا ہے، اولاد کے واپس لے لینے میں ایکتا ہے، رزق میں برکت دینے میں ایکتا ہے، موت دینے میں ایکتا ہے، زندگی دینے میں ایکتا ہے، وہ اپنی طاقت میں بھی ایکتا ہے، طاقت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ کھڑا ہو جائے مجمع میں کوئی نوجوان، روزانہ جم میں جا کر کے ڈمبل اٹھا کر اپنے بازوؤں کو موٹا کرنے والا، اپنے مسلز کو بھاری کرنے والا، سکس پیک بنانے والا، اٹھ اور یہ کہہ کہ میں اللہ سے مقابلے کی طاقت رکھتا ہوں، اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے۔ اللہ فرمانے مجھ سے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ دوسری بات سنانے کے لیے بھی میرا دل کانپ رہا ہے، نوجوانوں خدا کی قسم کانپ رہا ہے۔ دوسری بات حضور کی بات، حضور نے فرمایا جس نے ایک درہم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک درہم سود کا کھایا 70 طریقے کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوں گے۔ آخری حصہ یہ ہوگا کہ سود کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد دھوم ہے ایسے لوگوں پر، تف ہے ایسے لوگوں پر۔ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا۔ اگر ہم علماء اپنی زبانوں کو بند رکھیں تمہارے خوف کی وجہ سے، ہم علماء اپنی زبانوں کو بند رکھیں تمہارے لحاظ کی وجہ سے، ہم علماء اپنی زبانوں کو بند رکھیں اس لیے کہ تم مسجد کو چندہ دیتے ہو، اس لیے کہ ہمیں تم سلام کرتے ہو، ہم اپنے آپ کی لحاظ سے ہماری زبانیں اگر بند ہوں، کل قیامت میں اللہ دامن پکڑ کے پوچھے گا تیرے محلے میں سود خور سود کھاتا رہا، تیری زبان کیوں بند رہی؟ ایک مثال تو بولو بھی تم یا تو بھی پوچھے تو ہو کرنا نہیں تو نہیں کرنا منجے نوکھاں کھول لگے آج رات بھی وہ رہنے کی ہے تو جانے کی درجے نے انکھاں موچ کو جاتی درجے نے انکھاں کھول لگے چلے ہوں کر کو بولے تو نہیں آئندہ سال تک بھی ہوتی انشاءاللہ بولے۔ ایک مثال اگر اس کرسی کو آگ لگتا ہے اور میں جل رہا ہوں، میرے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے، میں جل رہا ہوں، مرنے کے قریب ہوں، کون کون ہے جو مجھے بچائے گا؟ ارے کئی کو بچاتی بھی تمہارے ہاتھ جل گئے تو جوانوں میرے قرآن اور قرآن کے علم کی بنیاد پر دنیا کی آگ میں مجھے تم جلنے نہیں دیتے، دنیا کی آگ سے تکلیف زدہ ہونے مجھے نہیں دیتے، نوجوانوں میں تمہیں جہنم کی آگ میں گرتا ہوا کیسے دیکھو؟ تم جہنم کی آگ کے قریب جا رہے ہو، سود کھاتے ہوئے جہنم کی آگ کے قریب جا رہے ہو، زنا کرتے ہوئے جہنم کی آگ کے قریب جا رہے ہو، بد نظری کرتے ہوئے جہنم کی آگ کے قریب جا رہے ہو، ہاتھوں سے زنا کرتے ہوئے، پیروں سے زنا کرتے ہوئے، کان سے زنا کرتے ہوئے، آنکھ سے زنا کرتے ہوئے، زبان سے زنا کرتے ہوئے، تو میں دیکھتا رہوں؟ نہیں، میں بھی اپنے ہاتھوں کو قربانی دیتے ہوئے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت پہ لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آ جاؤ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک جملہ دل کو تڑپاتا ہے، دل روتا ہے حضرت کا جملہ سن کر۔ حضرت فرماتے ہیں میں یوں سمجھتا ہوں آج پورے ہندوستان میں صرف 100 یا 200 مسلمان ہیں۔ جملہ چھوٹا، اس کی گہرائی دیکھو، اس کی گہرائی دیکھو، کیا کہنا چاہتا ہے اتنا بڑا عالم کہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ، اتنا بڑا عالم جس کے بارے میں علماء گواہی دیتے ہیں، ولی کامل سے سمجھا جاتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں پورے ہندوستان میں 100 یا 200 مسلمان ہیں، باقی نام تو عبد الرحمن، عبداللہ،
عبدالجبار، عبدالستار، عبدالرزاق، عبدالرحمن، عبدالرحیم تو ہے، ان کی زندگیوں میں اسلام نہیں۔ رسم نہ بنو جی، آئے بیان سنیے، کیا آپ بولے سو حضرت باہر سے پوچھو کیا بولے، بہت اچھا، کیا بولے وہ بول کے مر، بہت اچھا، کانوں کا مزہ، خدا کی قسم علماء کا درد آپ کے کانوں کا مزہ نہیں ہے، آپ کے دلوں کا درد ہے جو ہمارے دلوں میں اترا ہوا ہے، آپ کو جگانا چاہتے ہیں علماء۔ 4200 مذاہب، بارہا یہ کہتا ہوں گا کہ آپ کے دلوں میں بات اتر جائے، 4200 مذاہب پوری دنیا کے اندر ہیں، 4200 مذہبیں، دین الگ الگ، اسلام، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، آتش پرستی، فلاں 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 فلاں، 4200 مذاہب دنیا کے اندر ہیں، اس میں ایک مذہب ایسا ہے جس کے رہنما اپنی قوم کے پیچھے ان کے اسلام کے متعلق انتھک کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مسلمان اسلام پر مکمل آ گئے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہم تھوڑے ہوں گے، وہ زیادہ ہوں گے، لیکن وہ ہمارے پیروں کے نیچے ہوں گے۔ نہیں سنا نا واقعہ بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا؟ ارے چھوڑو جی، سیدنا فاروق اعظم کا واقعہ بتاتا ہوں، سنا ہو دوبارہ سن لینا۔ حضرت فاروق اعظم ایمان لا، ایمان لانے کے بعد حضور کے پاس آئے، پوچھا رسول اللہ آپ حق نہیں؟ ہاں میں حق ہوں۔ رسول اللہ حق نہیں ہے، میں حق ہوں، آپ کا اللہ حق نہیں ہے؟ ہاں ہمارا اللہ حق ہے، آپ کا اسلام حق نہیں ہے؟ ہاں عمر ہمارا اسلام بھی حق ہے۔ رسول اللہ میرے آخری سوال کا جواب دینا، جو نماز آپ پڑھتے ہو نماز حق نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا عمر نماز بھی حق ہے۔ تو عمر عرض کرنے لگے رسول اللہ جب نماز حق ہے تو چھوٹ کے کیوں؟ حق کو علی اعلان دیا جائے گا، چھوٹ کے کیوں؟ فاروق اعظم کی سرائے پر حضور نے مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کا اعلان کیا۔ روایت میں آتا 20 یا 30 صحابہ تھے۔ کتنے؟ 20 یا 30 صحابہ تھے۔ فاروق اعظم کے رائے پر حضور نے اعلان کر دیا نماز کو جمع ہو جاؤ، جمع ہو گئے۔ حضرت حمزہ جماعت سے الگ ہو گئے، فاروق اعظم جماعت سے الگ ہو گئے۔ کتنے بچے؟ 21 بچے۔ روایت الگ الگ ہے، 18 بھی ہیں، 21 بھی ہیں، یہاں 20 بھی ہیں، 23 بھی ہیں۔ اب جماعت بنی، 2 صفیں بنائی ہوئی۔ پہلی صف میں حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے، دوسری صف میں فاروق اعظم کھڑے ہو گئے۔ دونوں نے تلوار کو نیام سے نکال کر کے اپنے ہاتھ میں تان لیا۔ کفار مکہ دیکھتے رہ گئے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کسی کو ہاتھ لگانے۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، محمد رسول اللہ کی ایک ایک سنت کو اپنا لو نوجوانوں، بول بول کر ہمارے اندر خود ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ کیا اتنا ہمیش بول رہی میں کو سن کو بیزار ہو جا رہا تھا۔ داڑھی کو تقریباً ہر جمعہ بولتا ہوں، ہر جمعہ بولتا ہوں، داڑھی سنت بھی ہے، تمام پیغمبروں کی داڑھی سنت بھی ہے، محمد رسول اللہ کی داڑھی ہمارے لیے مردان کی علامت بھی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اگر کوئی 7 نسلوں تک اپنی داڑھی کو مڈاتا ہے، 7 نسل پہلے دادا نے داڑھی مڈائی، 6ٹھی نسل کے دادا نے داڑھی مڈائی، 5ویں نسل کے دادا نے داڑھی مڈائی، 4تھی، تیسری، 2ویں، پہلی نسل کے دادا نے داڑھی مڈائی، لگاتار داڑھی مڈاتے ہوئے داڑھی مڈے آ رہے ہیں، 8ویں نسل ہجڑوں کی پیدا ہو گئی۔
آزمانا چاہتے ہیں تو آزما. پھر جب بین المذکر والمؤنث پیدا ہوگا نا تب پتہ چلے گا حضرت کی بات سچی تھی. نوجوانوں نے اپنا لو اسلام کو، اسلام کو اپنا لو. موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کب کسی کو کیسے کس حالت میں آ جائے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دنیا کی رنگ رنگینیوں میں نہ پڑو، دنیا کے چمکتے دمکتے ماحول میں نہ پڑو. نوجوانوں دل کے کان کھول کر کے سنو، یہ دنیا کے چمکتے دمکتے ماحول کی غلامی نہ کرو اور دنیا کے آسائش آرام کی غلامی نہ کرو، دنیا کے چین و سکون کی غلامی نہ کرو، دنیا کے جھوٹے مال کی غلامی نہ کرو، دنیا کے جھوٹے لوگوں کی غلامی نہ کرو. یہ دنیا کو اللہ نے تمہاری غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، تم کو دنیا کی غلامی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. انکم خلقتم الآخرہ، پوچھ لینا علماء سے. قرآن کہتا ہے فَإِنَّكُمْ خَلَقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہ دنیا کے چاند تمہاری غلامی کے لیے، یہ دنیا کا سورج تمہاری غلامی کے لیے، یہ آسمان میں چمکتے ستارے سیارے تمہاری غلامی کے لیے، یہ اڑتے پرندے تمہاری غلامی کے لیے، یہ چلتے چرندے تمہاری غلامی کے لیے، یہ چیر پھاڑ کھانے والے درندے تمہاری غلامی کے لیے، یہ آب و حیا تمہاری غلامی کے لیے، یہ درخت تمہاری غلامی کے لیے، یہ سمندر تمہاری غلامی کے لیے، سمندر میں جینے والی مخلوقات تمہاری غلامی کے لیے ہے. تم کسی کی غلامی کے لیے نہیں، بس تم اللہ کی غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، آخرت کے مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اپنی نگاہوں کے سامنے آخرت کے مقصد کو رکھ کے چلو. دنیا تمہاری غلام بن کر کے جیے گی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستارے سیارے بنائے، دنیا میں پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، بڑے بڑے جانور، ہاتھی جیسے جانور بنائے اور شیر جیسے چیز پھاڑ کھانے والے جانور بنائے، یہاں تک کہ جنات جیسی مخلوق بنائی. اللہ نے انسانوں کو کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا میں جو کچھ ہے وہ تمہیں مسخر کر دیا گیا ہے، تمہارے تابع کر دیا گیا ہے. جنات تمہارے تابع، چاند تمہارے تابع، سورج تمہارے تابع، وقت تمہارے تابع، ہوا تمہارے تابع، درخت تمہارے تابع، دریا تمہارے تابع، پرندے تمہارے تابع، چرندے تمہارے تابع، درندے تمہارے تابع ہیں. تم کسی کے تابع نہیں، تم اللہ کے تابع. لاؤ اپنی زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. بہت ہو گیا نوجوانوں، ہمارے بڑوں نے غلطی کر کے آج ہمیں مصیبت میں ڈال رکھا ہے. ہم بھی غلطی کریں گے، آنے والی نسلیں روئیں گی، کفے دست ملتے ہوئے روئیں گی اور ہمارا تو حال بہت برا ہوگا مرنے کے بعد. لیکن ہماری آنے والی نسلیں جو جیئیں گی کوستے ہوئے جیئیں گی، بددعائیں کرتے ہوئے جیئیں گی. اور ہمارا حال کیا ہوگا؟ علماء کے بولنے کے باوجود نہ سدھرے، قرآن کی آیتیں سننے کے بعد نہ سدھرے، احادیث سننے کے باوجود نہ سدھرے، مریں گے. قبر کے اندر وہ عذابات دیے جائیں گے جن کا تمہیں احساس تک نہ ہوگا. میدان محشر قائم کر دیا جائے گا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والا سارے کے سارے نسل انسانیت موجود ہوگی. سارے لوگوں میں اللہ کا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے جرم کرنے والوں، قرآن سن کر بھی گناہ کرنے والوں، احادیث سن کر بھی گناہ کرنے والوں، علماء کے بیانات سن کر بھی گناہ کرنے والوں، داڑھی پر بار بار احادیث سن کر، قرآن کی آیتیں سن کر، اللہ کے نبی کی باتیں سن کر، تمام پیغمبروں کی باتیں سن کر، علماء کے بیانات سن کر، داڑھی بار بار منڈانے والوں، مجرموں. پوری نسل انسانیت کے سامنے آج کسی کو کھڑا کر کے میں کہوں داڑھی منڈے کو مجرم، کتنا غصہ آئے گا. حضرت بھی نہیں جا بھی نہیں، حساب مارتا ہے. سدھار لینا تو 2 مہینہ ہو. اللہ پوری نسل انسانیت کے سامنے کہیں گے مجرموں. یہ لفظ سننے سے اچھا یہ تھا
کہ اللہ ہمیں دنیا میں کتا بنا دیتا، مرنے کے بعد مٹی ہو جاتے، حساب ہم سے نہ ہوتا، اللہ کے یہاں سوال کا جواب نہ دینا پڑتا، پوری نسل انسانیت کے سامنے اللہ کہیں گے او مجرموں، او جرم کرنے والوں، حضرت آدم بھی دیکھتے ہوں گے، حضرت نوح بھی دیکھتے ہوں گے، حضرت زکریا بھی دیکھتے ہوں گے، حضرت یحییٰ بھی دیکھتے ہوں گے، حضرت دانیال بھی دیکھتے ہوں گے، حضرت شعیب بھی دیکھتے ہوں گے، حضرت موسیٰ بھی دیکھتے ہوں گے، عیسیٰ بھی دیکھتے ہوں گے، ابراہیم بھی دیکھتے ہوں گے، اسماعیل بھی دیکھتے ہوں گے، اسحاق بھی دیکھتے ہوں گے، یوسف بھی دیکھتے ہوں گے، سارے پیغمبر اور سارے پیغمبروں کی امتیں ہوں گی، کروڑوں انسانوں کے سامنے کہا جائے گا مجرموں، اس سے اچھا تو یہ ہے اللہ ہمیں کتا بنا کے پیدا کر دیتا ہے۔ بظاہر انسان ہے، حقیقت میں ہم کتے ہی نہیں۔ کیا حضرت کتے بول رہی نا، شبرا تاخیر ہو جانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا الدنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا دھوکے کی چیز ہے، مال دھوکا، اولاد دھوکا، تیری تجارت بظاہر تیرے فائدے کی چیز دھوکا ہے، تیرا حسن دھوکا، تیری طاقت دھوکا، تیری جوانی دھوکا، تیرا بچپن دھوکا، تیرا جینا دھوکا، دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ الدنیا جیفا، میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے کسی نے یہ نہیں کہا اس طرح کا جملہ بنا کر کے بیان کرو، نہیں، خدا کی قسم ممبر رسول کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، حدیث بیان کر رہا ہوں، الدنیا جیفا، دنیا دھوکے کی چیز ہے۔ آگے حضور نے فرمایا وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، اس کا طلب کرنے والا کتا ہے۔ میری نگاہ میں انسان ہوں گے، امام صاحب کی نگاہ میں انسان ہوں گے، مسجد کے ذمہ داروں کی نگاہوں میں انسان ہوں گے، اگر دنیا کے پیچھے پڑے ہو تو حضور کی نگاہ میں کتے ہو۔ میں دنیا کا طالب بن گیا، دنیا کی آسائش کو میں نے اپنی جنت سمجھ لی، دنیا کے سکون کو اپنا جنت سمجھ لیا، دنیا کے چمکتے چمکتے ماحول کو اپنی جوانی کو قربان کر کے میں نے اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ حضور کی نگاہوں میں میری حیثیت کتے کی ہے۔ روضہ رسول پر جائیں گے، دنیا طلبی لے کر، دنیا کی چاہت لے کر، دنیا کی محبت لے کر، دنیا دل میں بسا کر حضور کے روزے پہ جائیں گے، حضور اپنے دونوں صحابہ سے شاید کہتے ہوں گے دیکھو کتا آیا۔ ایک مثال اور بولنا ہے، میں رکھوں گا تو بھی بہت کچھ سمجھو، اور ایک پشتوں میں تو مسالہ لگی۔ ہمارے سامنے 4-5 لوگ ہم کھڑے ہوں، کتا آ گیا، آجا وہاں میرے دوست گلے لگا دیا، آ گیا نا میرا بھی ہے، کوئی کتے کا ویلکم کرنے والا؟ کتا آیا یا تو خود اس جگہ سے ہٹ جائیں گے اور کتے کو مار کر کے بھگا دیں گے۔ اور جوانوں دل پہ ذرا ہاتھ رکھو، ہم بھی دنیا کی محبت پہ پھنسے ہوئے ہوں گے، اسی حالت میں مر جائیں گے، حوض کوثر کے قریب جائیں گے اور فرشتے ہمیں کتا سمجھ کر کے ہانپ لیں گے۔ حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب نہ ہوگا۔ فاروق اعظم پاک ذات، اللہ کے محبوب صدیق اکبر پاک ذات، اللہ کے محبوب اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہے اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے۔ ایسے پاک لوگوں کے سامنے ہم کتوں کو جگہ ہوگی کیا؟ دنیا طلبی کو نکالو اپنے دلوں سے، دنیا جو تمہاری مقدر کی ہے مل کے رہے گی۔ اس طرح انسان کو اس کی موت تلاش کرتا
آتی ہے انسان کو اس کا رزق بھی تلاش کرتا ہوا پھرتا ہے. گھر تھا جو مقدر میں وہی ملے گا. اس کا مطلب یہ کہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں داروں نہیں کا سوال سے بارہ حضرت بولے اس کا مطلب یہ نہیں. محنت کرو, حلال طریقے سے محنت کرو, اپنے جسم کی طاقت کو حلال کمائی میں لگاؤ. حضور نے فرمایا کسب الحلال فرض بعد الفرائض. پورے جو اسلام کے فرائض ہیں اس کے بعد حلال کمانا بھی ایک فرض ہے. کسی کے ہاتھ حلال کماتے ہوئے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں سمجھو وہ ہاتھوں کو جنت میں مرہم لگے. ایک صحابی کام کر رہے تھے, حضور آئے, حضور نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کٹے ہوئے تھے, چھالے پڑے ہوئے تھے. حضور نے ہاتھوں کو لے کر کے چوما. کس نے چوما بھائی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کے پاؤں کا بوسہ لینے کے لیے فرشتے مرتے تھے, جس کے پاؤں کے تلوں کو چاٹنے کے لیے فرشتے قطار لگاتے تھے. جبرائیل کو موقع ملتا تھا, دوسرے صحابہ کبھی کبھی موقع کے لیے ہاتھ سے آئے, شاید فرشتے انتظار میں کبھی کھڑے ہو, اللہ ہمیں بلا لے حضور کے پاس بھیج دیں اور حضور کی قدم بوسی کا ہمیں موقع مل جائے. جس کے دل میں چاٹنے کے لیے نورانی مخلوق فرشتے ترستے تھے, وہ حضور ان کے ہاتھوں کو چوم رہے اور کہہ رہے ہیں تیری یہ محنت کا نتیجہ اللہ تجھے جنت میں دے گا. تمہاری کمائی بھی تمہارے اسلام میں داخل ہے. دھو کے بعد جو جائے لینا تو لیو نے تو ہزار ہی, ایسی چیز مارکیٹ میں نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, اتنی خطرناک چیز مارکیٹ میں نہیں ہے, اتنی گھٹیا چیز مارکیٹ میں نہیں ہے. لے لے جو بھی, میرے اوپر بھروسہ نہیں, انہیں وقت کا انہیں مالک بن دینار نہیں, میرے اوپر بھروسہ نہیں. تو سامنے والا بھی بیچارہ لے لیتا ہے, دوستی کا لحاظ لے کر آنے کے بعد پریشان دل دکھتا ہے. جتنا اس کا نقصان ہوتا ہے بظاہر اسے اس کا احساس نہیں ہوتا, بعد میں چل کر کسی نہ کسی حالت میں اللہ اسے چھین لیتے ہیں. حلال تجارت کرو. ایک واقعہ کہہ کر بات کو آگے بڑھاؤں. ایک صحابی کا گھر تھا, صحابیہ تھی, حضور پر ایمان لائی ہوئی تھی. ان کا ایمان بھی ایمان مضبوط ایمان تھا, بچے بھی ان کے تھے. صحابی چھوٹی موٹی کمائی کے آدمی تھے. بچوں سے بیوی سے کہا کہ کمانے کے لیے جا رہا ہوں, انتظار کرو, کچھ لے کے آیا تو کھا لیں گے. آئے, کھڑے ہو گئے, کچھ نہ ملا. پورا دن کھڑے رہے, انتظار ہے کوئی آئے مزدوری کے لیے لے کر کے چلا جائے. کچھ مل جائے تو میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا, کچھ مل جائے تو میرے بیوی کا پیٹ بھر جائے گا, کچھ مل جائے میرے گھر میں اطمینان سے کھا کے سو جائیں گے. پورا دن گزر گیا, کوئی نہیں آیا مزدور بنا کر کے لے جانے والا. پورا دن کھڑے رہے, رات دیر سے گھر میں آیا. بھئی یہ بات میں بیٹھا ہوں, ادھر پورا دن کھڑے رہے, رات میں دیر سے گھر آئے. کیوں دیر سے آئے؟ تاکہ بچے سو جائیں. میرے پاس تو کچھ گھر جاؤں گا, بچوں کو کیا کروں. لوگوں ذرا وقت کے لیے اپنے دل پہ اس بات کو لے کر کے آؤ, سوچو صبح سے شام تک میرے بچے بھوکے رہیں, ان بچوں کے پیٹ میں ایک دودھ کا قطرہ تک نہ گیا ہو. جو بیوی شوہر کے حلال کمائی کا انتظار بے صبری سے انتظار کر رہی ہو, شام کو تاخیر سے صحابی آ رہا ہے. کیوں کہ میرے بچے سو جائیں, میری بیوی بہل کر کے سو جائے گی. رات تاخیر سے آئے, دیکھا کہ بچے سو گئے ہیں. پھر صبح بچے اٹھنے سے پہلے نکل گئے, کہیں بچے نہ پوچھے ابا کیا ہے کھانے کے لیے, رات کو تو سو گئے تھے, اپنے آپ کو بہلا لیا تھا, ابا صبح ہو گئی, اب ہمارا پیٹ برداشت نہیں کرتا, ابا ہمیں کچھ کھانے کی چیز کا انتظار ہے. بچے پوچھ لیں گے, کیا جواب دوں گا. بچوں کے اٹھنے سے پہلے صحابی اٹھ کر کے چلے گئے.
صحابی اٹھے چلے گئے، پورا دن کھڑے، دوسرا دن پورا دن کھڑے، رات تاخیر ہو گئی، اب رات تاخیر کر کے گھر آئے، دوسرا دن ہے، معصوم بچے میرے گھر میں ہیں، کچھ نہیں کھایا 2 دن سے، اب جاؤں گا دامن پکڑ کے پوچھیں گے، مجھے لٹک لٹک کر کے روئیں گے، ابا ابا نہیں سمجھ جاتی ہماری ہمیں بھوک، ابا کیا ہے ہمیں کھانے کے لیے، کیا جواب دوں گا ان بچوں کو، معصوم بچوں کو۔ رات تاخیر سے آئے، بیوی سے کہا آج بھی کچھ نہ ملا، آج بھی انتظار کرتا رہا۔ بیوی صحابیہ تھی، آج کی خواہشات پر چلنے والی، شوہر کے حقوق کو دبانے والی بیوی نہیں تھی، شوہر کو ناراض کرنے والی بیوی نہیں تھی، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے والی بیوی۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام کریں، آپ تو گئے تھے نا کمانے کے لیے، وہ نہ ملا تو آپ کی کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، آپ اطمینان سے آرام کریں۔ آرام کر کے صحابی سو گئے، بچے اٹھنے سے پہلے تیسرے دن گھر سے نکلے۔ اب تیسرے دن جب گھر سے نکل رہے تھے، وہ صحابیہ آواز لگائی، او سنو جی، سنو جی، یہ نہ سوچنا بچے بھوکے ہیں، یہ نہ سوچنا بیوی بھوکی ہے، یہ سوچ کر اگر تم حرام کماتے ہو تو کبھی معاف نہیں کرو گی۔ بچوں کی بھوک کو سامنے رکھ کر، بیوی کے حالات کو سامنے رکھ کر، بیوی کی بھوک کو سامنے رکھ کر حرام کمائی کما کے لاؤ گے تو کبھی معاف نہیں کرو گی۔ آج بھی انتظار کرتے رہو، حلال مل جائے تو لے کے آ جانا، نہ ملے تو آنا، 2 دن کی طرح آج بھی صبر کر کے سو جائیں۔ وہ ایمان پیدا کرو، جب وہ ایمان تھا، اللہ کی مدد دنیا میں جگہ جگہ نظر آتی تھی، جگہ جگہ نظر آتی تھی۔ آج ہمارے خواہشات اللہ کی پناہ، ہم نہ اسلام کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ ایمان کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ کی سنتوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ہمیں خوش کرنا ہے تو اپنی بیوی کو ضروری ہے، کرنا چاہیے، حقوق ہے بیوی کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر کے بیوی کو خوش کر دیا جائے۔ بیوی نے کہا جی یہ مایا معلوم ٹریل دیکھے نہیں، جھوٹ میں بہوا دیکھ لگا کے نہیں کرنا، مجھے بھی بلا لے چلو۔ حضرت بیوی کے حقوق نہ نہیں، لا طاعۃ مخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بیوی تو بیوی ہے جی، ماں باپ بھی اگر اسلام کے خلاف تمہیں حکم دیتے ہیں، کسی کی ماں یہ کہتی ہے جا رہے کٹنگ کرا لے کو، شیونگ کرا لے کو، آجا داڑھی چھوڑے پھٹے کے سرا دکھا، تو تمہاری ماں کا حکم تو تم پر حرام۔ ہمارے باپ نے جہاں باپ بزنس کو کہیں کو ٹینشن لے رہا ہے، فلاں اس کے پاس جہاں آفس کھولنے کو بیٹھا ہے، گوگی جتنا کچھ نہیں ہوتا دیتا، لے کر آ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر گناہ کما۔ اب تمہارے باپ کا حکم بھی تم پر حرام، جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اس تک نہ کہو ماں باپ کے سامنے۔ ایک صحابی آئے گا، رسول اللہ میرے ابا یہودی ہیں، حضور نے کہا ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، وہ تمہارے ابا ہیں، احترام کرو، ادب کرو، ان کا لحاظ ضروری ہے۔ اسلام ایمان نہیں دیکھتا، رشتہ دیکھتا ہے، رشتے کی بنیاد پر ماں باپ کا لحاظ واجب ہے۔ باوجود اس کے ان ماں باپ کا حکم بھی اسلام کے خلاف ہو تو حرام۔ اس لیے نوجوانوں، دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں پڑھ کر اپنی زندگیوں کو برباد نہ کرو، اپنی زندگیوں کو ہرگز برباد نہ کرو۔ برباد کرو گے اللہ کے حضور جب تمہارا چہرہ دکھایا جائے گا، حضور اپنا چہرہ پھیر رہا ہے۔ اور خدا کی قسم، صد مرتبہ خدا کی قسم، جس آدمی سے حضور چہرہ پھیر لینا، اللہ اس کی مغفرت کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟
خود اللہ نے فرمایا جو میرے حبیب کا وہ میرا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قرآن کہتا ہے اے نبی جی آپ اپنی امت سے کہہ دینا اگر وہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، میں خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، وہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے محبت کا واحد ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ ان سے کہہ دو وہ تمہاری اطاعت کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دو اگر وہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں تو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، حضور نے فرمایا میری اتباع کرو. تم اللہ سے محبت کرنے کی بات اور ہے، جب تم حضور کی اطاعت کرو گے نا یحببکم اللہ، خود اللہ تمہارے سے محبت کرے گا. اور اللہ جس سے محبت کریں گے نا خدا کی قسم اس کی زندگی دنیا میں اور آخرت میں کبھی نہیں بگڑ سکتی. اس کا بیڑا دنیا میں بھی پار، آخرت میں بھی پار. جنت کے بالا خانے اس کے، جنت کے علمانے اس کے، جنت کے حوریں اس کے. وہ مراد کا تو خوش ہے. اسی شوق میں کم سے کم نوجوانوں نے کی کرو، دنیا کی گندی عورتوں کو دیکھ کر اپنے جسم اور اپنی روح کو گندا نہ کرو. دنیا کی ناپاک عورتوں کو جو پورے مہینے میں کم سے کم 7 دن ناپاک رہتی ہیں، ایسی ناپاک عورت، یہ تو ہماری ضرورت ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے. مرد کی ضرورت عورت، عورت کی ضرورت مرد ہے، لیکن حلال جو آپ کی بیوی ہے اسے چھوڑ کر کسی اور گندی عورت پہ نگاہ نہ اٹھاؤ. خدا کی قسم یہ دنیا کی گندی عورت پہ تمہاری نگاہ ہوگی جنت کی حوروں سے محروم کر دیے جاؤ. حوروں کا تو معلوم اور تو دیکھیں ہاتھ کا اور بھی دیکھو نہیں ویسے تو کالج کرنا چاہیے. یہ دنیا کی حور گندی حور ہے، آخرت کی حور تو وہ ہوگی کڑوے سمندر میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہوگا. کڑوے پانی میں سمندر میں، کڑوے سمندر میں گلاس آدھے گلاس پانی میں نہیں، جس کے خطرات لاکھوں کروڑوں کے ہو، ایسے کڑوے سمندر میں حور جنت کی تھوک دے پانی شہر سے زیادہ میٹھا ہو جائے اور 70 جوڑے پہننے کے باوجود اس کی خوبصورتی کا یہ عالم کہ اس کے پیٹ کے سامان نظر. مثال کے لیے علماء نے کتابوں میں لکھا مچھلی آپ نے بھی دیکھی ہوگی جو سمندروں میں تیرتی ہے، آر پار نظر آتا ہے، اس کے جسم کے اندر سے سامنے کی چیزیں نظر آتی ہیں. کانچ نما، گلاس نما، مریر نما جو مچھلیاں سمندر میں ہیں وہ مثال ہیں اس سے کروڑ درجے زیادہ خوبصورتی ان حوروں کی ہوگی جو ہوئے نیک اعمال کرنے پر میرے اور تیرے مقدر میں. اور جوانوں ایسی چیزوں پہ رائے ٹپکاؤ، ایسی چیزوں پہ رائے ٹپکاؤ، مجھے بھولے بھی نہیں. اس خواہش میں کم سے کم اپنے چہروں پہ داڑھی لاؤ. حوریں جنت کی شیرنیاں ہیں جو شیروں کو دی جاتی ہیں، دنیا کی بکریاں نہیں جو بکروں کو دی جاتی ہیں. شیر بنو شیرنیاں حاصل کرو، بکرے بن کر بکریوں کو حاصل کرو گے دنیا میں کاٹ کر کے تمہیں بھی کھا لیا جائے گا، اسے بھی کھا لیا جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو اسلام پر اخلاق، بیوی کے ساتھ حسن سلوک. یہاں کوئی سسر بیٹھے ہیں بہو کے ساتھ، اوپر کے بیٹھ سے سننے والی میری مائیں ہیں، اپنے بہوؤں کے ساتھ، بہو کے ساس کے ساتھ حسن سلوک کرو، محبت سے جیو، محبت سے جیو، محبت سے جیو. محبت کا پیغام دو. پورا محلہ گھر کو دکھا کر کے گئے دیکھو اسلام پر چلنے والا اگر پورے محلے میں کوئی گھر ہے تو یہ بہو کو بیٹی مانا جاتا ہے، داماد کو بیٹا بنا لیا گیا ہے، داماد بیٹا بن چکا ہے، بہو بیٹی بن چکی ہے. ساس سسر کبھی ساس سسر ہونے کا احساس نہیں دلائے،
سسر باپ کی طرح ہے، ساس ماں کی طرح ہے، ایسے اخلاق پیش کرو، محلے کے لیے نمونہ بنو، آپ کو دیکھ کر کے دوسرا گھر سدھر جائے۔ بہو آنے سے پہلے ساس کے پلاننگ نہ چلتی، میری ساس منجے کری نہیں پھوڑ چکو۔ ایک ساس ہنستے ہنساتے ہوئے آگے بڑھے، ایک ساس تھی، اس نے ارادہ کر لیا تھا میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو ایسا ظلم کرتی ہوں، پناہ مانگنا انہیں۔ شادی ہوئی، بہو گھر آئی، بہو سے کہا ماما یہاں کہا مجھے دوپہر کو انڈے ہونا کون دے امی، اچھے گھر کی بچی نہ کون دے امی، برے گھر کے پکا لے امی کون دے امی، یا کو انڈے ابال کر لی دوپہر میں کھانے میں کام آئیے حکم کی ایچ تعمیل انڈے کے تو پوچھنا تھا تل کو کی ابال کو کی، ابال کو تلی میں کھاتیش نہیں، تل کو اتنا نہیں، ہمیں بھی معاف کر لو بھی آئندہ سے خیال، ٹھیک ہے سبا کے انڈے کون دے امی، دوسرے دن بھی انڈے تل کر رکھی، فرائی کر کر۔ آج معلوم تھی منگل کو ابالے ہوئے انڈے کھاتے اس نے تل کو بے خوف، معلوم یہ بھی معاف کر لیا امی آئندہ سے خیال رکھوں گا۔ شام کو بھی انڈے کون دے امی، شام کو کیا کری، شوہر کے پاس 4 انڈے منگائے، 2 تل کے رکھی، 2 پورے مضمون کو خراب کر کے رکھ دیتی ہیں بانٹنے والے، رکھتا لو انہوں پاس کر لیتے ہیں، شیئر کر لیتے ہیں، 2 نہیں لیتے کہ بھائی ایک اشنا اٹھا لیتے۔ اب وہ ساس کیا بولی، متوجہ ہو جائے، 4 انڈے منگائی، 2 تل کر رکھی، 2 ابال کر رکھی۔ او مائی گاڈ کیا یہ تلنے کے انڈے ابال لی، ابالنے کے انڈے تل لی، ٹھان لی میں بہو کو ظلم کرنا چھڑ کو، ایسی سانسوں سے میں ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر میری ماں اوپر کے محل میں سننے والی، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں، ایک لڑکی پورے خاندان کو چھوڑ کر آپ کے بیٹے کے خاطر آتی ہے، صرف آپ کے بیٹے کے خاطر۔ کئی ایسے گھر ہیں جہاں پر 5 بیٹے، 6 بیٹے اور ایک بیٹی ہوتی ہے، نازوں سے پال پوس کر کے بڑا کیا ہوتا ہے، بچی چلتی ہے، کانٹا چپ جاتا ہے تو ماں باپ کے ہاتھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، ایسی بچیوں کو گھروں میں لے جا کر کے ان کے دلوں پہ کانٹے چپ ہوتے ہیں۔ نہ کرو ایسا، نہ کرو، ہرگز ایسا نہ کرو، اللہ کی قسم اللہ کی نگاہوں میں گرا دیے جاؤ گے، اللہ کی نگاہوں میں گرا دیے جاؤ گے۔ اخلاق کے اندر دوسری چیز کیا، آپسی معاشرے کے اندر سلام عام کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، کوئی پہچاننے والا ہے سلام کرو، کوئی نہیں پہچاننے والا اسے بھی سلام کرو، کوئی جا رہا ہے نظر سے معلوم ہوتا ہے مسلمان ہے سلام کرو، یہ نہ دیکھو کہ وہ سلام کریں تو میں بڑا نام نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا، 10 سال تک، ایک سال میں 360 دن آتے ہیں، 10 سال تک میں حضور کی خدمت کرتا رہا اور 10 سال میں اس بات کی کوشش کی کہ میں حضور کو سب سے پہلے سلام کروں، کبھی موقع نہ ملا، جب بھی آتے حضور پہلے سلام کرتے میں جواب دیتا۔ امام الانبیاء، امام الاولیاء، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، دونوں جہاں کے آقا، جس کے صدقے میں اللہ نے جنت و جہنم کو بنایا، ساری کائنات کو جس کے صدقے میں اللہ نے بنایا ہے، وہ آقا حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ میں پہل کروں، حضور نے کبھی موقع ہی نہیں دیا، ہمیشہ آتے تو مجھے سلام کرتے، سلام کو عام کرو، یہ نہ دیکھو کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، آپ کو پہچانتا ہے تب بھی نہیں پہچان، السلام علیکم۔ میں نے 2-4 جمعہ یا 2 مہینے پہلے بھی کہا تھا
السلام علیکم کے کیا معنی؟ تم پر اللہ کی سلامتی ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اللہ کی برکت ہو. واپس جواب آئے گا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. تم پر بھی اللہ کی سلامتیں ہو، تم پر بھی اللہ کے برکات ہو، تم پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں. جب وہ آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، جب آپ اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہے، مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے کیا؟ ایک دوسرے سلامتی کی دعائیں دیتے پھر رہے ہیں. میرے بھائی تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، میرے بھائی تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، میرے بھائی کو اللہ کے حفظ و امان میں آ جائے، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو جائے. مودی جیسے 10 فرعون پیدا ہو جائیں، خدا کی قسم مسلمانوں کی کوئی آفت نہیں آ سکتی. سلام کو عام کرو. ہم نے دعاؤں کا مزاج ختم کر دیا، دعائیں دینا چھوڑ دیا. آج بھی سعودی عرب کے اندر آج بھی جو لوگ گئے ہیں پوچھ لینا، شیخ حضرات شیوخ حضرات کو جب غصہ آتا ہے نا، ان کی زبان سے دعائیں نکلتی ہیں. پہلی مرتبہ جب میں عمرے کے سفر پر گیا، ایک پاکستانی میرے پاس آیا اور ہمارے جو جتنے ساتھی تھے کمرے میں، ان کو ساتھ لے کر کھجور کے باغ کو لے کر گئے. طریقہ ہے کھجور کے باغ کو لے جاتے ہیں، پھر وہ خریدنے کے بعد واپس لا کر ہوٹل چھوڑتے ہیں. لے کر گیا، ہمیں پسند نہیں آئے، ہم نے معذرت کر لی، بھائی آپ کے گاڑی کا کرایہ نہیں حضرت، یہ ہمارا ایک طریقہ ہے، ہم گاہک کو خود لاتے ہیں، خود لے جا کے چھوڑتے ہیں، لینا نہیں لینا آپ پر ہے. میں جب لایا ہوں تو لے جانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، آپ سے پیسے نہیں لوں گا. 4-5 ساتھی تھے. آتے ہوئے ٹریفک چونکہ زیادہ تھی اور وہاں کی پولیس دور سے گھور لے جاتے ہوئے پیشاب کرنا چاہیے. پولیس بھی حیران، کون سے شیطان کا بیٹا رہتا ہے. ہاں ایسا نہیں ہے. دور سے دیکھ کر ٹریفک زیادہ تھی، وہ بھی حیران ہو گیا. سامنے شیخ کی گاڑی تھی، تھوڑا سا لے جا کے لگا دیا. شیخ لاش کے جیسا اتر کے آیا. میں حیران ہو گیا، پاکستانی کو 2-4 تو پڑے گی. آتے گالیاں دینے لگا اسے. معلوم ہے اس کی گالیاں کیا تھی؟ آتا اللہ الجنہ یا حبیبی ما فعلت الان، اے میرے جان تو کیا کر دیا. گالیاں دے رہا ہے. یا حبیبی، اے میری جان، ما فعلت الان، اب تو نے کیا کر دیا، یہ تو نے کیا کر دیا. آتا اللہ لک الجنہ، کیا اللہ تجھے جنت عطا کرے. اغفر اللہ لک، کیا اللہ تیری مغفرت کرے، تیرے ماں باپ کو جنت عطا کرے. وہ اسی گالیاں دے رہا تھا. مجھے شوق ہوا کہ تھوڑا نہیں پوری جنت کی مغفرت کرا کر پورے خاندان کی مغفرت ہو جاتی. تھوڑا سا لگانے پر ماں باپ کی مغفرت، اس کی مغفرت، اسے جنت، اسے دنیا کی برکت، ساری چیزوں کی دعائیں دے دیا. آتے ہوئے پاکستانی کو بولیا، جناب کیوں ہلو مارے، احساس کرنا تھا، پورے خاندان کی مغفرت ہے. میں بولے حضرت یہاں یہی اصول ہے. شیخ حضرات بڑے بڑے مالوں میں، اچھے اچھے دکانوں میں ہوتے ہیں. باہر کام کرنے والا بنگالی، پاکستانی، ہندوستانی ہوتا ہے. اگر ذرا سا صاف نہ کرے تو دوڑتا ہوا آتا ہے. شیخ جو دکان کا مالک ہے، یا امی، اے میرے چچا جان، یا امی، اے میرے چچا، بڑی عمر ہو تو کہتے یا امی، اے میرے چچا جان، چھوٹے ہو تو حبیبی، اے میری جان. یہاں چھوڑ دیا ہے محبت کے ساتھ بلا کر. اے مامو بجے ہاں انکھن 10 لاکھ لیکن 1000 مہینہ کی ہوگی. اخلاق سدھارو، اخلاق سدھارو. بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ اپنے اخلاق سدھارو. اخلاق نہیں سدھریں گے تو پھر ہمارا معاشرہ کبھی نہیں سدھرے گا. اور اس میں سلامتی کے لیے سلام کو عام کرو. سگنلوں میں کھڑے سلام کو عام کرو. ایک صاحب سگنل میں کھڑے ہوئے تھے، منجے دیکھے، میں ان کو دیا السلام السلام علیکم یار. اور تو میں آنکھ کی دیکھے سر دیکھے نہیں دیکھے، بعد میں بابا سلام کا جواب تک نہیں. پہچان پر خاص نہ کرو سلام. ارے بھی کریں گے انشاءاللہ. آخر میں 2-4 جملے ہیں، دعا ہے، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ.
ساڑھے 11 خبر نہیں ہوتی. ایک خوال گزرے ہیں, شاید آپ نے بھی قوالی سنی ہے, بار بار سنیے, بہت پرانی قوالی ہے. الفاظ بڑے پیارے, میری آواز پر نہ جاؤ, الفاظ پر جاؤ. الفاظ بہت پیارے ہیں, غور کر کر دل کے کان سے اگر سن لیے, یہ قوالی ہماری زندگی کی تبدیلی کے لیے کافی ہے. سنیں گے مزے یونوں کو. اب حضرت میلاد میں کچھ قوالی کو بلا لیں. تو یہاں مسافر ہے, یہ سرائے فانی ہے, 4 روز کی مہمان تیری زندگانی ہے, تیری زندگانی ہے. تو یہاں مسافر ہے, یہ سرائے فانی ہے, 4 روز کی مہمان تیری زندگانی ہے. جان زمین سر زیور کچھ نہ ساتھ جائے گا, خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جائے گا. جان زمین سر زیور کچھ نہ ساتھ جائے گا, خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جائے گا. کبھی ہے سننے کی چل رہا ہے سو کوئی ہے کہ ابھی چاندی کی بڑی پہلو اجازت میں جنت سے خالی ہاتھ آئے, خالی ہاتھ دنیا سے جائیں. جملے سنو. جان کر بھی انجانا بن رہا ہے دیوانہ, جان کر بھی انجانا بن رہا ہے دیوانہ, اپنی عمر فانی پر تن رہا ہے دیوانہ, تن رہا ہے دیوانہ. اس قدر تو کھویا ہے اس جہاں کے میلے میں, تو خدا کو بھولا ہے پھنس کے اس جھمیلے میں. اس قدر تو کھویا ہے اس جہاں کے میلے میں, تو خدا کو بھولا ہے پھنس کے اس جھمیلے میں. آج تک یہ دیکھا ہے پانے والا کھویا ہے. بات صحیح ہے. آج تک یہ دیکھا ہے پانے والا کھویا ہے. محلوں میں بڑے بڑے کروڑ پتی حضرات روڈ پر آتے ہوئے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے. مال جہاں اللہ کی جانب سے تمہیں دی ہوئی نعمت ہے, وہی اللہ کی امانت بھی ہے. اللہ کی امانت کو امانت سمجھ کر کے اگر استعمال نہیں کرو گے, مہینے بھی نہیں گزریں گے جی. تخت پہ بیٹھے ہوئے بادشاہوں کو روڈ پہ بھیک مانگتے ہوئے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے. اسی کی ترجمانی کر رہا ہے قوان. آج تک یہ دیکھا ہے پانے والا کھوتا ہے, زندگی کو جو سمجھا زندگی پہ روتا ہے. آج تک یہ دیکھا ہے پانے والا کھوتا ہے, زندگی کو جو سمجھا زندگی پہ روتا ہے. زندگی کو سمجھے بغیر آگے بڑھے تو فائدہ نہیں, زندگی کو سمجھ جاؤ خود بخود آنسو بھرانی ہو. مٹنے والی دنیا کا اعتبار کرتا ہے, کیا سمجھ کے تو آخر اس سے پیار کرتا ہے. مٹنے والی دنیا کا اعتبار کرتا ہے, کیا سمجھ کے تو آخر اس سے پیار کرتا ہے, اس سے پیار کرتا ہے. اپنے اپنے فکروں میں جو بھی ہے وہ الجھا ہے, جو بھی ہے وہ الجھا ہے. کیا ہے کون سمجھا ہے آج سمجھ لے, آج سمجھ لے, کل یہ موقع ہاتھ نہ تیرے آئے گا. چڑھتا سورج دھیرے دھیرے
چڑھتا ڈھل جائے گا. یہ زندگی کا سورج ہے. نوجوانی کی حالت میں چڑھتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہی ڈھل جائے گا. نہیں معلوم کب تک زندگی ہوگی, کب مر جائیں گے. او غفلت کی نیند میں سونے والے دھوکہ تو کھائے گا. چڑھتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہے ڈھل جائے گا. موت نے زمانے کو یہ سما دکھا ڈالا. بہت اچھا جملہ ہے, سنو. موت نے زمانے کو یہ سما دکھا ڈالا, کیسے کیسے رستم کو خاک میں ملا ڈالا. موت نے زمانے کو یہ سما دکھا ڈالا. کرونا آیا, کرونا آیا. موت نے زمانے کو یہ سما دکھا ڈالا, کیسے کیسے رستم کو خاک میں ملا ڈالا, خاک میں ملا ڈالا. یہ جملہ دل کے کان کھول کر کے سنو. یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے. سکندر جس نے پوری دنیا پر حکومت کی, بہت بڑا بادشاہ تھا. نہ جانے اس کے پاس کتنی سلطنت تھی, بہت بڑا بادشاہ. شاعر کہتا ہے یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے, جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے, دونوں ہاتھ خالی تھے. خود سکندر نے اپنے رعایا سے یہ کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں اور مجھے موت آ جائے تو اس وقت میرے دونوں ہاتھوں کو میرے کفن سے نکال دینا, تاکہ دنیا دیکھ کر سمجھ جائے اتنا بڑا بادشاہ مر رہا ہے تو خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے. جا رہا تھا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے, کچھ نہیں تھا اس کے پاس. کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر, کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر, شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر. کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر, بیج بڑا عیج بڑا. کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر, شمع تک نہیں جلتی ان کی تربت پر, آج ان کی تربت پر. ادنا ہو یا اعلیٰ ہو سب کو لوٹ جانا ہے, ادنا ہو یا اعلیٰ ہو سب کو لوٹ جانا ہے. مفلسوں کے اندر کا قبر ہی ٹھکانا ہے, قبر ہی ٹھکانا ہے. یہ جملہ دیکھو. جیسی کرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی, آج کا کیا کل لے جائے گا. چڑھتا سورج دھیرے دھیرے ڈھلتا ہی ڈھل جائے گا. آخر دو جملے. موت سب کو آنی ہے, کون اس سے چھوٹا ہے. ولی ہو, نبی ہو, پیغمبر ہو, مالدار, غریب, صحت مند, بیمار, موت سب کو آنی ہے, کون اس سے چھوٹا ہے. تو فنا نہیں ہوگا یہ خیال چھوٹا ہے. موت سب کو آنی ہے, کون اس سے چھوٹا ہے. تو فنا نہیں ہوگا یہ خیال چھوٹا ہے, یہ خیال چھوٹا ہے. سانس ٹوٹتے ہی سب رشتے ٹوٹ جائیں گے, سانس ٹوٹتے ہی سب رشتے ٹوٹ جائیں گے. باپ ماں بچے بیوی ساتھ نہ آئیں گے. بہت اچھا جملہ دل کے کان سے سنو. سانس ٹوٹتے ہی رشتے ٹوٹ جائیں گے, باپ ماں بہن بیوی بچے چھوٹ جائیں گے, بچے چھوٹ جائیں گے. تیرے جتنے
موت کا چلان دیں گے، جن کا چھین کر تیری دولت آج تجھ کو بلا دیں گے۔ ان جملوں پر غور کر کر اپنی زندگی کو میوزک کے ساتھ نہیں، خود اگر کوئی پڑھنا چاہے اپنے گھر والوں کو سنا کر ان جملوں پر غور کر کیا کہا ہے شاعر، موت کے متعلق، دولت کے متعلق اور زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اس کے متعلق، جو مال، بیوی، بچے جسے ہم سب کچھ سمجھتے ہیں ان کے متعلق کیا کہا ہے۔ اگر دل کے کان کھول کر کے سن کر سمجھ آئیں گے ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے یہ کافی ہے۔ سنیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں حضرت بولے با حضرت اس حوالی پڑھے تو دھنا دھن خواجہ کا میلہ آر اللہ ابن اجمیر، یہ ڈیجے اللہ کے واسطے خدا کا واسطہ دیتا ہوں چھوڑو، جو اچھے جملے ہیں لے لو، اچھے جملوں کو لوگ پڑھو، اولیاء بھی خوش ہوتے ہیں، انبیاء بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ جن جملوں میں شرک ہے اللہ کے ساتھ اولیاء کو ملا دیا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کر دیا جاتا ہے، ایسے جملوں کو چھوڑ دو۔ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرو۔ یہ رات جو شب برات ہے، توبہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اس میں 8 لوگ ایسے ہیں، 6 لوگوں کو ایک روایت میں حضور نے بیان کیا، 2 روایتوں میں الگ الگ دوسرے لوگوں کو بیان کیا۔ ایسے 8 لوگ جن کی ایسی رات جو شب برات ہے اور شب قدر ہے، ایسی مبارک رات میں بھی ایسے لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرک، اور بھائی شرک کرنے والا اللہ کی ذات سے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو حاجت روا بناتا ہے، اوروں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اوروں کو پروردگار سمجھتا ہے، اوروں کو اولاد دینے کی طاقت رکھنے والا سمجھتا ہے، ایسی مقدس رات میں بھی اس آدمی کی اللہ کے ہاں مغفرت نہیں ہوتی۔ مشرک شرک نہ کرو، سود نہ کھاؤ، شرک نہ کرو، باقی جو گناہ ہو گیا توبہ کرو، اللہ معاف کریں گے۔ مشرک کو رسول کھانے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ مشرک کو حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، صاحب بدعت جو آدمی بدعت کرنے والا، شرک کرنے والا، لا يقبل اللہ لصاحب بدعت حجا ولا عمرتا ولا صوما ولا صلاة ولا جہادا ولا عدلا ولا صرفا۔ بالترتیب حضور نے بیان فرمایا، نہ نماز قبول ہوگی بدعتی کی، نہ روزہ قبول ہوگا بدعتی کا، نہ حج قبول ہوگا بدعتی کا، نہ عمرہ قبول ہوگا بدعتی کا۔ چھوڑو، نماز الگ ہے، روزہ الگ ہے، حج الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، صدقہ الگ ہے۔ حضور نے فرمایا وَلَا جِهَادًا، اللہ کے راستے میں جا کر اپنی جان کو قربان کر دینے والا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ آخر میں ایک جملہ حضور نے ایسا فرمایا نا، حقیقت میں جس کے جسم میں دل ہوگا، روح میں ایمان کی تازگی ہوگی، دل میں ایمان کی چنگاری ہوگی، وہ توبہ کرے گا۔ حضور نے فرمایا وہ یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، اسے ایمان سے ایسے نکال لیا جائے گا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ ایمان سے خارج ہوگا، اسی حالت میں مرے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا فرمایا شاہد، کینہ کپٹ رکھنے والا، بغض، مسلمانوں کے جمعہ میں تو بول دیا تھا، مجمع شاید دوسرا تھا نہیں تھا۔ تیسرا فرمایا ناحق قتل کرنے والا، قاتل، سامنے والے کا کوئی جرم نہیں، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے قتل کر دیا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھانے کے لیے قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا شب قدر ہو یا شب برات ہو، ایسے آدمی کے اللہ کبھی مغفرت نہیں کرتے۔ فرمایا زنا کرنے والا، زانی، حضور نے حدیث میں زانیہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ زانیہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک عورت گھر میں زیادہ محفوظ ہوتی ہے، گھر میں پردے کے ساتھ، گھر میں پورے احترام کے ساتھ رہتی ہے، اس کے باوجود اگر وہ گھر سے نکل کر زنا کرتی ہے، حضور نے زانیہ کا لفظ محدثین نے لکھا، زانیہ کے حکم میں زانی بھی آ جاتا ہے، زانیہ ہو کہ زانی ہو، اگر وہ اللہ کے خوف کو دل میں باقی نہ رکھتے ہوئے زنا کرتے ہیں، حضور نے فرمایا شب
شب قدر ہو یا شب برات ہو، ایسے لوگوں کی مغفرت اللہ کے یہاں نہیں ہوتی۔ نمبر 5 میں فرمایا قطع تعلق کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، ذری بات پر بہن ناراض ہو کے رو کے چلے گئی، اس کے بعد گھر کو چاہتا نہیں اس کے، انہیں کون کی میں کون کی، اگر چاہتا بھی کہ میری چھوٹی بہن دور سے بڑی بہن کو بھان کر وہ بولا تو آج کے بعد تو بھی میری بہن نہیں، ذرے بہانوں پر تمہاری بہن اگر کافرہ ہے، مشرک ہے، یہودی ہے اور عیسائی ہے، تب بھی اس بہن کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ اسلام یہ سکھاتا ہے یہودی جو آج مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس مذہب سے تعلق رکھنے والی تمہاری بہن تمہارا بھائی ہے، مجبور ہے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس سے قطع تعلق نہ کرو۔ جو آدمی معمولی بہانوں پر بات چھوڑ دیتا ہے، بھائیوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے اور اپنے جاننے والوں سے، دوستوں سے اگر قطع تعلق کر لیتا ہے، حضور نے فرمایا وہ رات جس میں اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، آؤ جو چاہتے ہو ماننے والوں، ایسی رات میں بھی قطع تعلق کرنے والے کی اللہ کبھی مغفرت نہیں کرتی۔ نمبر 6 فرمایا شلوار پائجامہ ٹخنوں سے نیچے پہننے والے، تکبر کی بنیاد پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مشابہت اختیار کرتے تھے، کبھی زندگی میں انہوں نے شلوار نہیں پہنی، ہمیشہ لنگی باندھتے تھے۔ لنگی رات کو پہن کر سننا سنت نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر پہننا سنت ہے۔ رات کو پہننے کو سنت ہے، ہماری ضرورت ہے، سنت نہیں ہو، سنت زندگی بھر ہے۔ صدیق اکبر نے لنگی کو زندگی بھر اپنایا۔ لنگی جب باندھتے ناف کے نیچے آ جاتی، ٹخنوں کے نیچے چلے جاتی۔ حضور سے عرض کیا رسول اللہ جان بوجھ کے تو نہیں کرتا، آپ کے ایک حکم کو سیدنا صدیق اکبر توڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور صدیق اکبر حضور کے انتقال کے بعد جس نے کہا تھا حضور کے دین کو ناقص کر دیا جائے اس حال میں کہ ابو بکر زندہ ہو، ابو بکر کی حالت زندگی کی حالت میں کوئی دین میں کمی کر دے، ابو بکر سے کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ ابو بکر سیدنا صدیق اکبر حضور سے کہتے ہیں رسول اللہ ٹخنوں سے نیچے میری مجبوری ہے، اوپر باتوں پھسل کے آ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا صدیق اکبر یہ تمہاری خصوصیت ہے، تمہیں اللہ کچھ اس لیے کہ تمہاری یہ مجبوری ہے، تکبر کی بنیاد پر نہیں۔ شوان کے نیچے پینٹ، پوری پینٹ اچھی رہتی ہے، نیچے بھی پھٹ جاتی نہیں، ایسی رات میں بھی نوجوانوں، ایسی رات میں بھی جس رات میں تمہارا اللہ تمہاری ماں سے زیادہ رحم کرتا ہے، جس رات میں تمہارا اللہ تمہارے باپ سے زیادہ شفقت کرتا ہے، جس رات میں تمہارا اللہ تمہارے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس رات میں تمہارا اللہ تمہارے رشتہ داروں سے تمہیں چاہتا ہے، ایسی رات میں بھی تکبر سے شلوار نیچے پینٹ نیچے پہننے والے کی اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ 7ویں نمبر کو فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ والدین کی اگر نافرمانی کرنے والا کوئی ہے، رو رو کر وہاں سے یہاں تک لیٹ رہا، وہاں سے وہاں تک لیٹ رہا ہے، لیٹ کو زمین پوری پاک کر لگا کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جلدی بات کہہ کر ریسپیکٹ میں بات ختم کر دوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بات کرنے کے لیے گئے۔ اللہ سے پوچھے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، میرے ساتھ کون جنت میں رہے گا؟ اللہ نے فرمایا فلاں قریے میں ایک قصاب ہے گوشت کرنے والا، وہ تمہارے ساتھ جنت میں رہے گا۔ موسیٰ حیران کون رہا؟ بھائی دیکھے پیغمبر نے بھائی ختم کر اسے راضی صلی اللہ یہ پڑھنے میں چلو دیکھیں کہ کیا عمل ہے۔ وقت کا جلیل القدر پیغمبر ہو گئے موسیٰ جسے کلیم اللہ کہا گیا، اللہ نے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہوں، اور دور پہ جاتا ہوں تو اللہ براہ راست مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ مجھ جیسے موسیٰ کے ساتھ گوشت کرنے والا کوئی نہیں، چلو جا کو دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر کے چلے قریے کی طرف، جا کر دور سے کھڑ کر دیکھا دکان میں گوشت کتر رہا، لوگ کھڑے ہوئے جھٹکے سے اے جاؤ جی نیدر کا سماؤ کی، غصے سے بھگا رہا، غصے سے گاہکوں کو دے رہا۔ موسیٰ میں کون رہا وہی غصے والا تو اسے بھی مسجد اڑا لے، کیا ایسا کر رہا ہے پاگل، غصے سے گاہکوں کو بھگا رہا، صحیح سے تجارت کرنا نہیں آ رہا،
دیکھے تو موسیٰ کے ساتھ جنت میں گئے تھے، کیا ہوا اس کے پاس؟ خیر چلو دیکھیں گے۔ 5 گھنٹے ہوئے، وقت قریب آیا، اس آدمی نے سارے گاہکوں کو بھیج دیا، گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا دیا، اس نے خیمہ باریک خیمہ کیا، کور میں ڈال کر چل پڑا۔ حضرت موسیٰ دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے گئے، کہا میں مسافر ہوں، اپنے گھر میں جگہ دو گے؟ یہ نہیں کہا میں موسیٰ ہوں، میں پیغمبر ہوں وقت کا، وہ بھی نہیں پہچانتا تھا، مسافر آؤ سو جاؤ۔ سخت مزاج کا آدمی تھا۔ آج کوئی مسافر ہمارے گھر کو آگا تو پہلے دن بکرے کا گوشت، دوسرے دن مرغی کا کباب، تیسرے دن آم کا اچار، چوتھے دن رہا تو کھول گئے میں بینگلہ والے آئیں چھے۔ حضرت موسیٰ دوڑتے ہوئے کہتے میں آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، مہمان نوازی کرو گے؟ ہاں ہاں ضرور کریں گے۔ سخت مزاج ہی کیوں نہ ہوتا، لوگ جاہل ہی کیوں نہ ہوتے، مہمان نوازی کو اپنا شرف سمجھتے، خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھلانا اور لوگوں کی عادت تھی۔ بلا کر لے گئے حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ گئے، سو گئے کمبل اوڑھ کو، اللہ چہر میں سے دیکھیں کیا کر رہا ہے، دیکھے تو جلدی جلدی گیا، گوشت پاک دھویا، ابالا اسے، ہانڈی مٹی کی ہانڈیاں ہوتی تھی، چولہے پر رکھ کر، گیس کا زمانہ تو نہیں تھا، چولہے پر رکھ کر ابالا، اسے نرم کیا، بہترین انداز میں پکایا اور جلدی جلدی اسے لایا۔ اندر سے 4 پائی لایا، 4 پائی لانے کے بعد اندر سے ایک بوڑھی عورت جو ٹوٹ چکی تھی پورے طریقے سے، جس کی ہڈیاں جواب دے چکی تھی، چل نہیں سکتی تھی، بہت ہی لاغر اور کمزور ہو چکی تھی، اس عورت کو اٹھا کے کھانے پہ ڈال کے لایا، 4 پائی پہ لٹایا، ہاتھ پانی لا کر کے ہاتھوں کو صاف کیا، منہ میں کلی کروایا، پیروں کو دھویا، اس کے بعد تھوڑے تھوڑے دیوالے بنائے، اس کے منہ میں رکھا، منہ میں رکھنے کے بعد کہا امی جان تاخیر ہو گئی، معاف کر لینا، کھا لینا۔ حضرت موسیٰ دوڑتے ہوئے آئے، سینے سے لگایا، کہا جانتے ہو میں کون ہوں، جانتے ہو میں کون ہوں، میں موسیٰ ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ نے کہا کہ تم میرے جنت کے ساتھی ہوگے، میں نے عمل دیکھ لیا، ہو نہ ہو اسی عمل کی بنیاد پر اللہ تمہیں جنت میں میرے ساتھ رکھیں گے۔ ماں جو بوڑھی تھی، سوئی ہوئی تھی، کان کھڑے ہو گئے ماں کے، اٹھ کے بیٹھ گئی، کہا تم موسیٰ، تم موسیٰ ہو، تم موسیٰ ہو، تم پیغمبر ہو؟ کہا اماں جان میں موسیٰ ہوں۔ کہا اللہ نے میری دعا قبول کر لی، جب میرا بیٹا دیوالہ بنا کے میرے منہ میں رکھتا ہے، میں ایک ہی ایک دعا دیتی ہوں، اے اللہ میرے بچے کو وقت کے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ جنت میں داخل کر۔ ماں کی خدمت تو معمولی نہ سمجھو، اس ماں نے جس نے تم کو سوکھے پہ سلا کر کے تمہارے پیشاب پہ جس نے اپنے آپ کو سلایا، وہ ماں تمہارے سامنے اگر ترستی اور تڑپتی ہے نا، اللہ کی قسم اللہ کا عرش بھی کام جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ ہزاروں کلومیٹر دور اپنے قبر میں آرام کر رہے ہیں، قبر مبارک میں ہو کر پیر اور جمعرات کے دن تمہارے اعمال جب ان کے پاس پیش کیے جائیں گے، کوئی فرشتہ یہ کہے گا فلاں بن فلاں اپنی ماں کے ساتھ وہ بدسلوکی کر رہا تھا، ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا، زور سے بات چیت کی تھی، ماں کو رلایا تھا، حضور بھی اپنے قبر میں تڑپ رہے ہیں۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا صحابہ میں نفل نماز میں کھڑا ہوا ہوتا مسجد نبوی میں، میری امی آمینہ آتی کہتی محمد نماز چھوڑ کے چلا جاتا۔ حضور ہجرت کر کے جب مدینہ گئے نا مکے سے، مقام ابوا جو مکہ اور مدینے کے درمیان ہے، جہاں اماں آمینہ کی مزار مبارک ہے، اس جگہ پر جا کر کے زاروں قطار روئے، ایک چھوٹا بچہ ماں کے بچھڑ جانے پہ جیسے روتا ہے، روئے، ہچکیاں آ گئی، صحابہ نے سمجھا کر کے حضور کو وہاں سے لانا۔ ماں کی اتنی قدر اسلام نے سکھائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جوانوں، یہ نافرمانی ماں باپ کی جنگل کی آگ کی طرح ہمارے درمیان پھیل رہی ہے۔ ماں باپ کو نہ ستاؤ، رضا ربی فی رضا الوالدین۔ حضور نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ 1000 مرتبہ حج کرنے والے جہاں تیرے اللہ کی نگاہ میں تیرا کوئی مقام نہیں اگر تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تیری وجہ سے تیری ماں روتی ہے۔ ارے وہ بچپن کو یاد کرو جی، جس بچپن میں تمہاری ماں نے
تو میں نے امیج پڑھا واٹس ایپ پہ آیا تھا، بڑا درد ہوا امیج پڑھنے کے بعد. اس میں لکھا یہ تھا گھر میں 5 لوگ ہوتے ہیں، 4 روٹیاں اگر پکی ہیں تو ایک تو بھوک نہیں لگتی، وہ ماں ہے. پیٹ خالی ہونے کے باوجود جسے بھوک نہ لگے، ہاتھ پیر کانپنے کے باوجود جسے بھوک نہ لگے، ہاتھ پیروں سے پسینہ آنے کے باوجود جسے بھوک نہ لگتی ہو، وہ ماں ہے. ماں جس ماں نے میں نے جمعہ میں کہا نا، بچہ روتا ہے، زبان سے بول نہیں سکتا، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ماں رو رہی ہے. بچے کو میرا معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، کان میں درد ہو رہا ہوگا، آنکھ میں درد ہو رہا ہوگا، سر میں درد ہو رہا ہوگا، پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا. دوڑتی کان کی دوائی بھی ڈالتی ہے، دوڑتی اس کے پیٹ کے درد کی دوا بھی غذا کے ذریعے پہنچاتی ہے، دوڑتی ڈاکٹر کے پاس بھی چلی جاتی ہے، حکیموں کے درد کو دستک دیتی ہے کہ میرے بچے کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، بول نہیں سکتا میرا بچہ، تڑپ اٹھتی ہے، کانپ اٹھتی ہے. جس ماں نے تمہارے کان کے درد پر اپنی روح نکل جانے کا مظاہرہ کیا ہو، وہ ماں آ کر تو بیٹا گولیوں کو پیسے نہیں ہیں، گولیوں کو پیسے دے دو میں وہ دوسرے بچے نہیں ہیں. جس ماں نے اپنی چھاتی کے دودھ کو غذا اور دوا بنا کے تمہارے پیٹ میں داخل کیا. ارے دیکھا ہے نا، کان میں درد ہو تو ماں دودھ نتھار کر کے کان میں ڈال دیتی ہے. آنکھ میں تکلیف ہو، ماں اپنے سینے کے دودھ کو نکھار کر کے اس کی آنکھوں میں ڈالتی ہے. پیٹ کی گرمی ہو جاتی ہے، بڑوں نے لکھا، حکماء نے، ماں کا جو دودھ ہے، وہ دودھ بچے کے لیے جہاں غذا ہے وہاں شفا بھی ہے. اسے پلاؤ اور پیٹ میں گرمی ہو جائے تو 2-4 قطرے اس کے ناف میں ڈالو، اس کی گرمی سردی میں بدل جائے. پیشاب کر کے تو سو جایا کرتا تھا نا. ارے ہمارے زمانے میں پیمپر تھے گا بھائی، مجھے تو یاد نہیں. امی کو بھی پوچھا تو شاید نہیں بولیں گے، لنگوٹ ناچتے ایسے. لنگوٹوں کے زمانے میں موٹ کو جہاں ہمیں کچا کر دیتے تھے وہاں ہماری ماں سو جاتی تھی، سوکھے پہ مجھے اور آپ کو سو جاتی تھی. دل پہ ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچو ماں کیا چیز ہے. اسی لیے اللہ کے بعد یہ تو مقام ہے حضور کا، مقام کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، جس کی اطاعت ہے محمد الرسول اللہ کے بعد، جس سے چاہنا ہے، جسے محبت کرنا ہے، وہ ماں باپ کی شخص ہے. بیوی چلی گئی، آلٹرنیٹ ہے، خوش، مر گئی تو دوسری ہے. ماں اگر مر جائے تو باپ کو بیوی مل سکتی ہے، بچوں کو ماں نہیں مل سکتی. باپ کا انتقال ہو جائے ماں کو شوہر مل سکتا ہے، بچوں کو باپ کبھی نہیں مل سکتا. ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہم دنیا کے اندر مداوا نہیں کر سکتے. جن کی مائیں نہیں ہیں ان سے پوچھو ماں کی قدر کیا ہے. جن کے باپ کا سایہ دنیا سے ان کے سروں سے اڑ گیا ان سے پوچھو کہ باپ کی قدر کیا ہے. وہ تھے تو زندگی کیسی تھی، چٹان بن کے ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. ایک بڑے عالم دین کہتے ہیں جب بھی میں بیان کے لیے سفر کے لیے کبھی باہر جاتا تو میں اطمینان سے چلا جاتا. کیوں؟ جب میں باہر جاتا تو میری ماں بیٹی مجھے دعائیں دے رہی ہوتی. اب میری ماں نہیں ہے، میں نکلتا ہوں تو خود دعائیں پڑھ کے نکلتا ہوں. اللہ اکبر. ماں باپ کی نافرمانی، خدا کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو. وہ باپ جس نے آپ کو تر و تازہ کرنے کے لیے خود کو بوڑھا کر دیا، اپنے منہ کا نوالا آپ کے منہ میں رکھا. وہ باپ صبح سے شام تک اپنے جسم کو تھکاتا رہا محض اس بنیاد پر کہ میرے بچے کھائے، میرے بچے پیے، میرے بچے اچھے رہیں. جس باپ نے تمہاری اچھائی کی خاطر اپنے آپ کو آگ میں چھوڑ دیا، ایسے باپ کی کبھی نافرمانی نہ کرنا اور نفرت کی نگاہوں سے نہ دیکھنا. حدیث میں آتا ہے جو بیٹا
یا بیٹی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مقبول حج عمرے کا ثواب۔ کوئی حج کرنے کے لیے گیا، حاجہ بیٹی کا ہے، کون کون حاجہ ہیں؟ ماشاءاللہ ایک بھی حج نہیں کیا، عمرے والے ہیں الحمدللہ، عمرے بھی کیے ہیں، حج بھی چھپا رہے ہیں اپنے عمل کو، اخلاص ہے۔ بہرحال قبول ہوگی بول کر امید ہے کیا؟ عمرے کے بعد حضرت قبول ہوگی، کام سر ہوگی، امید ہے۔ اللہ چاہے تو قبول کر لے، اللہ چاہے تو نہ کر دے۔ حضور نے فرمایا محبت کی نگاہ ماں باپ پہ ڈالنے سے مقبول، قبول کیا ہوا حج اور عمرے کا ثواب۔ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اگر وہ غصہ کریں آپ پر بڑی عمری کی وجہ سے، آپ ڈانٹتا ہے، سر جھکا کے مانو، غلطی تمہاری نہ ہو تب بھی سر جھکا کے مانو، اس کا صلہ یہ ہوگا تمہاری اولاد تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو۔ تو ماں باپ پہ اپنی زور زبردستی جھاڑو گے، تمہارا بیٹا تمہارے منہ پہ تمانچہ مارے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ 8ویں نمبر پر فرمایا شراب پینے والا۔ علماء نے لکھا شراب پینے والا شراب پیا، اب آ کے اللہ سے توبہ کر لی کہ زندگی میں نہیں پیوں گا، اس کی توبہ قبول ہوگی۔ شراب پی رہا ہے توبہ کر، شراب پی رہا ہے توبہ کر۔ چھٹے نہیں حضرت، ایسے جاتے رہتا ہوں، کہیں ساتھ چلے آتا کہ معلوم نہیں ہوتا، جہنم میں بھی تو کہیں ساتھ چلے آتا کہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ 8 لوگ شرک کرنے والے، مسلمانوں سے کینہ رکھنے والے، ناحق قتل کرنے والے، زنا کرنے والے، تعلق کرنے والے، شلوار اور پیجامہ اور پینٹ کو اپنے ٹخنوں سے نیچے پر پہننے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والے، ان لوگوں کی اللہ مغفرت کبھی نہیں کرتے۔ اگر ان میں سے کوئی اس کا عادی ہے، میں تو سمجھتا ہوں پونا مجمع ہے جو ماں باپ کی نافرمانی پہ لگا ہوا ہے، نوجوانوں کا خصوصاً طبقہ، جاؤ معافی مانگو۔ یہاں بیٹھ کر اللہ کے حضور توبہ کرنے سے پہلے ضروری ہے جاؤ ماں باپ کے ہاتھوں کو چومو اور ان سے معافی مانگو، ان سے کہو ابا جان، امی جان، میں تمہارا بیٹا ہوں نا، اگر مجھے تم معاف نہیں کرو گے اللہ بھی معاف نہیں کریں گے، اللہ بھی معاف نہیں کریں گے تو میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، امی معاف کر دو۔ خدا کی قسم لاکھ اگر تم نے ماں کی نافرمانی کی ہوگی، ماں فوراً تمہیں معاف کر کے سینے سے لگائے گی۔ ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں قرآن میں رضی اللہ عنہ و رضوان کا اولئک هم المفلحون میں یہ بھی ہے، اولئک هم الراشدون میں یہ بھی ہے، اولئک هم الفائزون میں یہ بھی ہے۔ موت کا وقت قریب آیا، علقمہ کی بیوی دوڑتی ہوئی حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ ذرا جلدی آئے، جلدی آئیے، علقمہ کی جان آخری سانس میں ہے، وہ مرنے کے قریب ہے، یا رسول اللہ جلدی آئے، کلمے کی تلقین کرتی ہوں کلمہ پڑھا نہیں جاتا، علقمہ موت کے قریب ہے کلمہ نہیں نکل رہا۔ حضور حیران، علقمہ میرا صحابی میرا عاشق کلمہ نہیں پڑھ رہا، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ حضور دوڑتے ہوئے آئے، پوچھا اس کے ماں باپ میں دونوں یا کوئی ایک زندہ ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں ماں زندہ ہے، بلایا جاتا ہے، ماں کو بلایا گیا۔ پوچھا اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ یا رسول اللہ میں ناراض ہوں۔ کس وجہ سے ناراض ہو؟ یا رسول اللہ میرے بیٹے کی کوئی خطا نہیں، اور رات بھر اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے، روزے نہیں چھوڑتا، نمازیں تو چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ کے ایک اشارے پہ مر مٹنے کو تیار ہوتا ہے، اللہ پہ سچا ایمان رکھتا ہے، کوئی غلطی نہیں، بس یہ خطا ہے کہ جب اس کی بیوی اور میرے درمیان میں کچھ انبن ہو جاتی ہے، 19-20 ہو جاتا ہے، تو اپنی بیوی کے سپورٹ پہ بات کرتا ہے، میں یہ معاف کروں گی۔ حضور نے فرمایا امی جان معاف کر دے تیرے بیٹے کو، ورنہ بغیر کلمے کے رضی اللہ عنہ مرضوان کو مجدہ ملنے کے باوجود اگر بغیر کلمے کے گیا تو جہنمی ہوگا۔ امی جان معاف کر دے، کلمے کے بغیر جا رہا ہے، نہیں معاف کروں گی۔ اچھا نہیں معاف، ٹھیک ہے چھوڑو۔ حضرت بلال کو بلایا، بلال ادھر آ، لکڑیاں جمع کر، لکڑیاں جمائی گئی، بلال سے کہا آگ لگایا جا، حضرت بلال کو لکڑیوں کو آگ لگا دیا۔ حضور نے اٹھ کھڑے ہوئے تھوڑا دور آئے، کہا بلال علقمہ کو اٹھاؤ آگ میں پھینک دو، علقمہ کو اٹھاؤ آگ میں پھینک دو۔ حضرت بلال آئے، علقمہ کی اس جسم کو، باڈی تو نہیں کہا جاتا، ابھی جان نہیں نکلی،
تو جسم کو اٹھایا پھینکنے جا رہے تھے، علقمہ کی ماں نے پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ یہ ظلم میرے بچے پہ نہ کرنا، یہ ظلم میرے بچے پہ نہ کرنا، میرا بچہ جل جائے گا، میرا بچہ جل کے مرے گا میرے سامنے جلتا ہوا، میں کیسے دیکھوں گی یا رسول اللہ؟ پکڑ لیا، اللہ کے رسول یہ ظلم نہ کرنا۔ حضور نے فرمایا اگر آج تو میرے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی تو میں اسے یہاں اس آگ میں پھینکوں گا، یہ دنیا کی آگ میں جل جائے گا، تو معاف نہیں کرے گی بغیر کلمے کے دنیا سے جائے گا تو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ جیسے یہ سننا تھا، علقمہ کی ماں کی زبان سے جملہ نکلا، میرے بیٹے کو معاف کر دیا، جیسے ہی زبان سے معافی کے جملے نکلے، علقمہ کی زبان سے کلمہ نکلا اور دنیا سے چلا۔ حضور کے صحابی، تیری اور میری کیا حیثیت، تو اور میں کو ہم سے کھیلتی بولی ہے، وہ پیغمبر کا دوست صحابی جس رضی اللہ عنہ مرضون کا مشتملہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اور صحابہ کے بارے میں، ایک صحابی کے بارے میں بھی چھوڑو علقمہ، وہ تو مقام بلند ہے ان کا، حضرت وحشی ابن حرب جس نے حضرت حمزہ کو ہندا کے کہنے پہ مارا تھا، شہید کیا تھا، وہ وحشی ابن حرب کے بارے میں بھی کوئی بدگمانی کرتا ہے، اس کا بھی ایمان نامکمل ہے۔ وحشی ابن حرب کے بارے میں بھی اگر غلط سوچ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، پورے یقین کے ساتھ کہوں گا کہ وہ جہنمی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اصحابک النجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم، سارے کے سارے صحابہ ابو بکر سے لے کر وحشی ابن حرب تک جتنے 1,24,000 صحابہ تھے، سب کے سب ہدایت پر ہے، کلہم عدول، اور سب کے سب انصاف پسند ہے، اور سب کے سب اللہ کے سچے بندے ہیں۔ ایک صحابی پر بھی ہمارا ایمان اگر ڈگمگا جاتا ہے تو ہم نامکمل مومن ہیں۔ علقمہ اتنے بڑے صحابی، صرف ماں بیوی کے سپورٹ میں آ کر بات کرنے کی وجہ سے ناراض تھی، منہ سے کلمہ نہیں آیا۔ تم سمجھتے نماز تو پڑھ رہا ہوں، سوچنا وہی تو کریانہ 4 حجام 10 عمرے تو ہو گئے نا، اماں ناراض رہی تو کیا اس کی کیا غلطی نہیں ہے؟ ماں باپ سے پہلے جا کے معافی مانگو، پھر آ کے اللہ سے توبہ کرو، تب تمہاری توبہ قبول ہے۔ جس کے ماں باپ انتقال ہو گئے اور وہ ان کی زندگی میں ناراض تھے، جاؤ ان کی قبروں پر جو پڑھ سکتے ہو، جو تمہیں آتا ہو پڑھو، پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کر سنٹ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اوپر سے سنٹ اچھالو گے بچوں کا حق ادا نہیں ہوگا ماں باپ پر۔ جاؤ جو تمہیں پڑھنا آتا ہو، کچھ بھی نہیں آتا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص ہی صحیح، جاؤ بڑے درد دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ پڑھنا تو نہیں آتا اتنا ہی سیکھا ہے، جو بھی پڑھا ہے اللہ میرے ماں باپ کی روحوں کو پہنچا، ان کا حق ادا ہوگا، پھر آ کے اللہ سے توبہ کرو۔ ورنہ ماں باپ کو ناراض رکھ کر مسجد میں نہیں، مسجد انعام سے لے کوئی ریاض الجنہ تک لوٹ لے کو گئے تو بھی اللہ کے یہاں توبہ قبول ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ حضور کی بات ہے، میرے باپ کی بات نہیں۔ کریں گے بھی درویش میں انشاءاللہ بریانی نہ آج نہیں کھائے، شاید جاؤ کھاؤ عبادت کرو، مسجد میں ہو سکے مسجد میں کرو، گھر میں ہو سکے گھر میں کرو۔ نفل عبادت عام طور پر گھروں میں بھی کی جا سکتی ہے، فرائض کے پڑھنے سے حضور نے منع کیا ہے۔ مساجد سب سے بہتر جگہ ہے اللہ کے نزدیک، احب عند اللہ مساجدھا، احب البلاد عند اللہ مساجدھا، پوری دنیا کی جگہوں میں سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک مساجد ہیں۔ یہاں آ کر کے اگر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو عبادت کرو۔ امی عائشہ حجرے میں تھی، دیکھا امی عائشہ کی باری تھی حضور کی، رات میں اٹھی تو حضور نہیں تھے، اٹھ کر کے باہر آئی، کہیں ناراض ہو کے نہ چلے گئے ہوں، آتے آتے حضور کے پیر پہ امی عائشہ کا پیر پڑا تو معلوم ہوا حضور کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ بھی عبادتوں میں وقت لگاؤ، بازاروں میں نہ جاؤ۔ وہ ابغض البلاد عند اللہ اسواقها، حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض بدترین
اللہ کو غصہ دلانے والی کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ بازاروں میں پھر کر بیکار کے آنکھوں کے گناہ نہ کرو، کیا پٹی سیدھا جہنم نہ کرو، آنکھوں کے، ہاتھوں کے، پیروں کے زنا سے بچتے ہوئے مسجد کے اور فرشتوں کے ماحول میں رہ کر اللہ اللہ کرو، ذکر کرو۔ آخری بات، حضور علیہ السلام کے پاس حضرت، فائدے کی بات بولو نا، حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے، عرض کیا رسول اللہ چہرہ اوپر اٹھاؤ، چہرہ اوپر اٹھایا گیا، حضور چہرہ اوپر اٹھائے تو جنت اور جنت کے درمیان جتنے پردے تھے اللہ تعالیٰ نے سارے پردوں کو ہٹا دیا۔ 8 دروازے تھے جنت کے، ایک ایک دروازے پہ ایک ایک فرشتہ تھا۔ پہلے دروازے پہ کھڑے ہونے والا فرشتہ اللہ سے کہہ رہا تھا، اللہ آج کی رات شب بارات کی رات تھی جب حضرت جبرائیل آئے تھے، اللہ جو بندہ رکوع کی حالت میں ہے اس کے رکوع کو قبول فرما، میرے دروازے سے داخل فرما۔ دوسرے دروازے پہ کھڑے ہونے والا فرشتہ کہہ رہا تھا، اے اللہ سجدہ کرنے والے جتنے سجدہ کر رہے ہیں ان کے سجدوں کو قبول فرما اور میرے دروازے سے ان کو داخل فرما۔ تیسرا کہہ رہا تھا، اللہ جتنے دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور میرے دروازے سے ان کو داخل فرما۔ چوتھا فرشتہ چوتھے دروازے پہ کہہ رہا تھا، اللہ جتنے ذکر کرنے والے ہیں سارے ذاکرین کے ذکر کو قبول فرما اور میرے دروازے سے انہیں داخل فرما۔ پانچواں کہہ رہا تھا، اللہ جو تیرے خوف سے رو رہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، دعا بھی نہیں کر رہے، ذکر بھی نہیں کر رہے، بس تیری یاد میں رو رہے، گناہوں کو یاد کر رہے، تجھے یاد کر رہے، رو رہے ہیں، اللہ تیرے خوف سے جو رو رہے ہیں ان کے رونے کو قبول فرما۔ پانچواں دروازے والا کہہ رہا ہے میرے دروازے سے ان کو داخل فرما۔ چھٹے دروازے والا فرشتہ کہہ رہا ہے گناہوں سے معافی مانگنے والوں کو اے اللہ ان کے گناہوں سے انہیں معاف فرما، پاک فرما، صاف فرما اور میرے دروازے سے داخل فرما۔ ساتواں کہتا ہے اے اللہ سوال کرنے والا جو سوال کر رہا ہے ان کے سوالوں کو پورا فرما اور میرے دروازے سے داخل فرما۔ آٹھواں کہتا ہے مغفرت طلب کرنے والوں کی اللہ مغفرت فرما اور ان کو 8ویں دروازے سے یعنی کہ میرے دروازے سے داخل فرما۔ اس سے ثابت ہوا رکوع کرنا، سجدہ کرنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، اللہ کے خوف میں رونا، گناہوں سے معافی مانگنا، اللہ سے سوال کرنا اپنے حاجات، ضروریات، اپنے تقاضوں کا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا، یہ 8 چیزیں آج کی رات میں ثابت ہیں حضور کی حدیث سے۔ اور 8 دروازوں پر 8 فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے حضور نے سنا ذکر کرنا چاہتے ہیں، ذکر کرو۔ ذکر میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں کرو، رکوع لمبے لمبے، سجدے لمبے لمبے کرو اور اسی طرح اللہ کے خوف میں رہو، گناہوں سے معافی مانگو، اللہ سے ہر چیز کا سوال کر لو، جائز چیزوں کا۔ اللہ پٹریش نہیں، اللہ یا کبھی ہاتھ میں چلے، جائز سوالات کرو، اللہ ان سوالات کو پورا کریں گے۔ نمبر 8 پر اللہ سے مغفرت اپنے لیے، والدین کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے اور پوری نسل انسانیت کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، جو زندے ہیں ان کے لیے، جو مردے مر کے چلے گئے ان کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر سارے لوگوں کو مغفرت کریں۔ جب ایک نوجوان مغفرت کی اللہ سے دعا کرتا ہے نا، اس کے دائیں جانب کئی 100 کلومیٹر دور تک جتنے گنہگار ہیں سب کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بائیں جانب کئی 100 کلومیٹر تک جتنے گنہگار ہیں اللہ ان کے بھی گناہوں کو۔ ایک نوجوان کی توبہ کا اثر اللہ کے یہاں ہے۔ بوڑھا توبہ کر رہا ہے، بوڑھا کیا کر سکتا ہے گناہ، بیچارہ بڑھاپے میں آ کے توبہ کر رہا ہے، اللہ چاہے تو قبول کر دے، اللہ چاہے تو رد کر دے، لیکن نوجوان کی توبہ کو اللہ کبھی رد نہیں کرے۔ کریں گے توبہ؟ زور سے بولو، کریں گے توبہ؟ عرش کے فرشتوں تک آواز جانی چاہیے، کریں گے توبہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔